میرے عزیز آپ نے غور کرنا ہے میری بات پہ کیا عرض کر رہا ہوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سچ بولنے کے لیے آپ دوراہے پہ بھی کھڑے ہوتے ہیں, مشکل ہوتا ہے وہاں سچ, مشکل ہوتا ہے. ابن حشام میں آپ کو روایت ملے گی جناب صدیق اکبر کی بیٹی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت صدیق اکبر کی صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت اسماء بنت ابی بکر ایک پورا الگ عنوان ہے جناب اسماء کا, پورا الگ. میں نے الحمدللہ ان کی سیرت ساری جمع کر دی, انشاءاللہ کسی وقت شائع کریں گے. حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو جب میرے ابا جی حضرت ابو بکر لے کے چلے گئے نا غار ثور میں, تو میری ڈیوٹی لگائی. کہا بیٹے تازہ کھانا تیار کر کے نا تو تو نے روزانہ غار ثور میں پہنچانا ہے, تازہ کھانا تیار کر کے. یہ آپ کا ہستہ بستہ خانپور شہر ہے, لیکن رات کے 10 بجے اگر کسی کی جوان بیٹی دکان پہ چلی جائے نا ماچس لینے, سویرے مصیبت کھڑی ہو جائے گی. لوگ اس کے باپ کو کہیں گے, اور باپ اگر گھر میں نہ ہو تو سویرے تلوار اٹھا لے گا, بچی کیوں گئی؟ حالانکہ ادھر ماموں رہتے ہیں, ادھر پھپھا رہتے ہیں, ادھر خالو رہتے ہیں, سارے اپنے گھر ہیں, پھر بھی آسان کام نہیں ہے. جوان بیٹی دن میں نہیں رات کے وقت غار ثور پہ جائے گی. کبھی وفا کے رشتے دیکھو تو صحیح, یہ کام کتنا مشکل ہے. کبھی اس رنگ کو ملاحظہ تو کرو بھائی. اور آج جو خیر سے عمرہ کرنے حج کرنے جاتے ہیں نا تو غار ثور سے واپس آ جائیں تو بڑھ کے ہی بڑی مارتے ہیں, کہتے ہیں جی میں الحمدللہ سویرے ہی چلا گیا تھا, حالانکہ 3 بوتلیں پانی کی بغل میں دی ہوئی ہیں, اور اس کو یہ نہیں پتا کہ 55 مرتبہ رستے میں اس نے سانس بھی لیا ہے, پھر بھی آ کے ڈنگے مارتے ہیں جی میں جی وہ چڑھ گیا جی اوپر اللہ کے فضل سے, میں وہاں گیا تھا جی. اور دن میں جاتے ہیں, دن میں لوگ جاتے ہیں, اور صبح فجر کے وقت جاتے ہیں, کہتے ہیں جی بڑا مشکل ہے شام کو نہیں جا سکتے. اور اب رستے بن گئے, ایک باقاعدہ رستہ بن گیا, چلیں جیسا بھی ہے مکمل تو نہیں لیکن الحمدللہ بن گیا. حضرت اسماء کی ڈیوٹی تھی کہ بیٹے تو نے آنا ہے اور رات کو آنا ہے, اور جب دنیا پوری طرح سو جائے تو تب آنا ہے, تازی روٹی پکا کے لانی ہے. اور یارو کتنا ہے یہ مشکل کام, کتنا کٹھن اور کتنا اوکھا مسئلہ ہے رسول اللہ اس کے وفا نبھانا. جے تو چڑھیا اتے دار بھی نہیں, جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں, ایڈا سستا سودا یار بھی نہیں, ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں. کئی جنگل گانے پیندے نے, کئی دوزخ لنگنے پیندے نے, جیو اس ملوں بھی مل جاوے ایدو سستا ہور بپار بھی نہیں. کچھ سمجھ نہیں آندی لوکاں نو او کادے نال شہید کرے, ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں پر او دا خالی جاندا وار بھی نہیں. جناب اسماء حضرت اسماء کہتی ہے میں تازہ کھانا پکاتی رات کے اندھیرے میں. میں نے کہا ہماری جوان بچی اپنے گاؤں میں دکان پہ رات کو نہیں جاتی, مسئلہ بند. اور جوان بیٹی رات کو فرماتی ہے میں روز جاتی تھی کھانا پکا کے. حضور میرے ابا جی نے کہا تھا میرے مصطفیٰ کو باسی نہیں تازی روٹی پہنچنی چاہیے. حضرت اسماء کہتی ہے میں نا دوپہر کا وقت تھا تو کھانے کی تیاری میں تھی, میرے دروازے پہ شور ہوا, اور معمولی گھر نہیں تھا, سردار کا گھر تھا. جناب صدیق اکبر سردار تھے, اور حال یہ تھا کہ کسی کی طاقت نہیں تھی آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے. فرماتی ہیں دروازے پہ شور ہوا, جب دستک ہوئی تو میں باہر گئی, کون نے دروازے پہ؟ تو کہتے ہیں ابو جال کھڑا تھا. فوراً اس نے گرجدار لہجے میں کہا کہاں گیا تیرا باپ مصطفیٰ کریم کو لے کے, کہاں گئے ہیں؟ جناب اسماء کہتی ہیں کہ اب میں سچ کے دوراہے پہ کھڑی ہو گئی. اگر کہتی ہوں کہ مجھے پتا ہے تو میرا عشق گوارا نہیں کرتا, اگر یہ کہتی ہوں کہ مجھے پتا نہیں تو یہ جھوٹ ہے, یہ میرے نبی کو پسند نہیں. اب کہاں جاؤں, اب کیا کروں؟ چوک ہے مکے کا, بہت سارے لوگ کھڑے ہیں. را فرماتی ہے میں تنہا عورت, معمولی آدمی نہیں, سردار کی بیٹی ہوں, لیکن آج انداز یہ ہے کہ میرے دروازے پر مجرموں کی طرح لوگ کھڑے ہیں, جیسے کسی مجرم کے ہاں آئے ہو. فرماتی ہے میرے پاس 1-1.5 منٹ تھا فیصلہ کرنے کے لیے کہ جھوٹ بول کر میں نے اس کو بچانا ہے یا سچ کہہ کے مشکل میں پڑنا ہے. فرماتی ہے اس نے دوبارہ کہا اور پہلے سے زیادہ زور سے بولا, اسماء بتاتی کیوں نہیں, کہاں گئے تیرے والد حضور کو لے کر؟ جناب اسماء کہتی ہیں بس پھر میں نے فیصلہ کر لیا, حضور کی وفا بھی بچانی ہے اور نبی پاک کا حکم بھی بچانا ہے.
نہیں بولنا، جھوٹ ختم ہو گئی بات، نہیں جھوٹ بولنا۔ جب مصطفیٰ کوئی پسند نہیں تو کیوں بولے؟ جب سچے رسول کوئی پسند نہیں تو کیوں بولے؟ ناب اسماء فرماتی ہے میں نے ساری طاقتیں جمع کر لی، سردار کی بیٹی تھی، اور میں نے پورے وزن کے ساتھ، پورے وزن کے ساتھ میں بولی، میں نے کہا کیا پوچھتا ہے تو کہ میرے والد کہاں گئے حضور کو لے کے؟ سن ابو جہل، پتہ مجھے ہے وہ دونوں کہاں ہیں، پر تو پورا زور لگا لے، میں بتاؤں گی نہیں وہ کدھر ہے، مجھے پتا ہے وہ کہاں ہے۔ وہ کچا رنگ للاری والا جیڑا چڑھدا لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا، پتا ہے مجھے پتا ہے وہ کہاں ہے۔ واہ 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 واہ، ماشاء اللہ، جناب اسماء کہنے لگی پتہ مجھے ہے وہ دونوں کہاں ہیں، پر میں تجھے بتاؤں گی نہیں۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ میں بتاؤں گی نہیں۔ اب اتنے بڑے سردار کے منہ پہ اتنا بڑا سچ، اتنے بڑے جھوٹے کے سامنے اتنا بڑا سچ، اتنے بڑے بے ایمان کے سامنے اتنی بڑی دیانتداری۔ حضرت اسماء کہنے لگی جا جو ہوتا ہے کر لے، پتہ ہے مجھے وہ دونوں کہاں ہیں، پر جرت ہے تو پوچھ کے بتا۔ نہیں بتاتی، میں صدیق کی بیٹی ہوں، جانتی ہوں کہاں ہے۔ جب لوگ بزدل ہو جاتے ہیں نا تو پھر دلیل سے بات نہیں بنتی تو پھر زیادتی کرتے ہیں، پھر ہاتھ چلاتے ہیں۔ اس نے نا ایک تھپڑ مارا جناب اسماء، ایک تھپڑ غصے میں، بڑا ہی مشکل کام ہے۔ فرماتی ہیں میرے کان میں بالی تھی، میں پتھر پر گری، میرا کان پھٹ گیا، خون نکلا۔ لوگوں نے ابو جہل کو پکڑا، شرم کر تو عورتوں کے منہ لگتا ہے، ہمارا تو شیوا نہیں ہے اہل عرب کا، اس کو پکڑ کے لے گئے۔ حضرت اسماء کہتی ہیں اسی طرح اٹھی، خون صاف کیا، اپنے چہرے پر میں نے کپڑا باندھا، پھر روٹی پکائی۔ کبھی روتی تھی، کبھی آٹا گوندتی تھی، کبھی آنسو بہاتی تھی، کبھی روٹیاں پکاتی تھی۔ کہتی کھول کے، میرا وہ گھرانہ تھا، کسی کی طاقت ہی نہیں تھی آنکھ اٹھا کے دیکھے، پر مار کھائی ہے، ایسے ویسے نہیں کھائی، کسی کے لیے کھائی ہے۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں تیاری کر کے، چہرہ لپیٹ کے، روٹی پکا کے، پھر میں نے کئی دفعہ دیکھا جب دنیا سو گئی تو میں غارِ ثور میں گئی۔ فرماتی ہیں جب اندر جا کے دیا جلایا نا تو بیٹیاں تو آپ کو پتہ ہے رات کو ٹیلی فون پہ صحیح بولے نا تو ابا کو ساری رات نیند نہیں آتی کہ بچی آج نا صحیح بولی نہیں، اللہ جانے دکھی نہ ہو۔ جب اندر داخل ہوئی تو چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر بولے بیٹے کیا ہوا؟ کچھ نہیں ابا جی، وہ کھانا کھائے۔ بیٹے بات نہ بدل، بتا معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت اسماء کہنے لگی کچھ بھی نہیں، آپ کھانا کھائیے، دیکھیں میں کیا بنا کے لائی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اسماء جب ابو بکر پوچھ رہے ہیں تو بتاتی کیوں نہیں؟ بتاؤ کیا ہوا؟ جناب اسماء رو پڑی، چہرے سے کپڑا ہٹایا تو خون پھر بہنے لگا۔ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آج عجیب دوراہے پہ کھڑی ہو گئی تھی، اگر کہتی تھی مجھے پتا ہے تو یہ وفا کے خلاف تھا، اور اگر کہتی تھی نہیں پتا تو آپ جھوٹ بھی پسند نہیں کرتے، سچ بھی بولا ہے، وفا بھی بچائی ہے، تھپڑ لگا ہے۔ تو حضور میرے کانوں سے نا خون بہ گیا ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے جب بات سنی تو قربان جائے حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، محبوب بھی روئے، اور رو کر میرے کریم رسول نے فرمایا، ہاتھ اٹھائے حضور نے اور محبوب فرمانے لگے اے اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی ابو بکر سے راضی ہو جا۔ دیکھو اس قدر زیادہ عجیب معاملہ ہو گیا ہے، اس قدر زیادہ عجیب معاملہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے گی، بیٹھیں یہ پیسوں والے سنگی اپنی اپنی جگہ میں بیٹھے، میری بات سنیں۔ دیکھیں اگر ہم اپنی زندگی میں سچ نہیں بولیں گے تو ہمارے رشتے ایک دوسرے کے ساتھ کمزور ہو جائیں گے۔ میں نے گزارش کی کہ آپ تشریف رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، سلامت رکھیں۔ رشتوں میں کمزوری آئے گی، طبیعتیں کمزور پڑیں گی۔ یہ جو سچائیاں ہوتی ہیں نا، سچائیاں رشتوں کو مضبوط کرتی ہیں۔ ہم نا جھوٹ بول کر بہت سارے رشتے بناتے ہیں، جھوٹ بول کر۔ لڑکی کا رشتہ دیکھنے کے لیے جب کوئی آتا ہے تو کرسیاں ادھار کی لے لیتے ہیں، صوفے کسی سے مانگ لیتے ہیں، گاڑی کسی سے لے کر اپنے عزیزوں کے ہاں چلے جاتے ہیں، پھر وہ
وہ لالچ ایک پیدا ہو جاتا ہے، ایک ماحول اور ہو جاتا ہے. پھر وہ جب رشتہ جھوٹ کی بنیاد پر قائم رہتا ہے تو وہ لمبا چل سکتا نہیں، اس میں دراڑیں آتی ہیں. اپنی زندگی کو صداقتوں کا عادی بنائے. ایک بات اور کرتا ہوں، پھر بات کو سمیٹتا ہوں. میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں نے پہلے دن کلمہ پڑھا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. میں بیوپاری تھا، میں دیہاتوں سے جانور خریدتا تھا اور شہروں میں لا کے بیچتا تھا. پہلے دن میں نے کلمہ پڑھا تو عرض کی یا رسول اللہ کوئی نصیحت. تو محبوب نے فرمایا الدین النصیحہ، میرا سارا دین کسی کا بھلا کرنے کا نام ہے. ایک جھوٹ نہ بولنا اور ایک کوشش کرنا تیری وجہ سے کسی کا فائدہ ہی ہو جائے، یہ دھیان رکھنا. آپ فرماتے ہیں میں پہلے دن ہی گیا ایک گاؤں میں، وہاں سے گھوڑا خریدا. 3 دینار میں سودا طے ہو گیا، بیچنے والا یہودی تھا. 3 دینار میں سودا طے ہو گیا. 3 دینار دیے تو میں نے گھوڑے کی لگام پکڑی تو وہ بڑا شریف تھا. کچھ جانور شرارتی ہوتے تھے، کچھ شریف ہوتے تھے. جو شریف ہوتے تھے وہ گھروں میں بھی رکھے جا سکتے تھے کہ ان پر عورتیں اور بچے بھی سواری کر لیتے تھے. یہ تو بڑا شریف ہے، یہ تو تیرا گھوڑا مہنگا ہے. حضرت جریر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں نے کہا بھی یہ تو 6 دینار کا ہے. 3 دینار اور دیے. اس سے میں پہلے بھی مال خریدتا تھا، آج جب خریدا نا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ یہ اس کو کیا ہو گیا ہے. فرماتے پھر میں گھوڑے پہ چڑھا، ذرا آگے گیا تو وہ تو سواری کے لیے بھی بڑا ہی عمدہ تھا. میں واپس آیا اور میں نے کہا میاں تیرا تو 9 دینار کا ہے، 9 دینار کا ہے. میں نے اسے 3 اور دیے تو مجھے کہنے لگا جریر وہی ہو کہ بدل گئے ہو؟ زمانے سے سودا خرید رہے ہو، آج کیا ہوا؟ تو فرماتے میری آنکھوں میں آنسو چمک پڑے. میں نے کہا میں بدل گیا ہوں اس لیے کہ سچے رسول کا کلمہ پڑھ گیا اور حضور نے خیر خائی کا حکم دیا ہے. اب میں بدل گیا ہوں، وہ والا نہیں ہوں جو تم سوچتے ہو. کہتے ہیں یہ لفظ کہے اور میں نے 6 دینار دیے. میں نے کہا منڈی جاؤں گا تو 12 کا بکے گا انشاءاللہ، تو میں تیرے 6 کیوں رکھوں؟ کہتے 9 اسے دیکھ کر جب میں نے گھوڑے کی لگام کو پھیرا نا تو یہودی چھلانگ لگا کے میرے گھوڑے پہ بیٹھ گیا پیچھے. میں نے کہا تو نے کہاں جانا ہے؟ کہنے لگا مجھے بھی سچے نبی کی بارگاہ میں لے چل، لے چل مجھے بھی حضور کی بارگاہ میں. ایک دو باتیں مجھے کرنے کو کہا گیا تھا، اصل میں کچھ طبیعت میری تکلیف ہے کچھ پیروں میں بڑی شدت کے ساتھ، اس لیے میں نے گزارش کی کہ تھوڑی دیر بولوں گا، ذرا جلدی مجھ سے بات کرا لی جائے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں معراج النبی کے حوالے سے، وہ یہ کہ معراج جو ہے نا، معراج یہ نبی کریم علیہ السلام کے عروج کا نام ہے. شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نبی پاک کی ذات خود معراج ہے. حضور کی ذات یعنی جو حضور تک پہنچ جاتا ہے اس کی تو اپنی معراج ہو جاتی ہے. فرماتے تھے جب ذات مصطفیٰ خود معراج ہے تو پھر نبی پاک کی معراج کی کیا شان ہوگی جب ذات مصطفیٰ خود معراج ہے. وہ اصل یہ ہوا ہے کہ ہمارے ہاں نا عقل مندوں کا ایک بڑا لمبا چوڑا ٹولہ پیدا ہو گیا ہے. وہ ہر چیز کو عقل کے دائروں کے اندر تولنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں جو چیز نظر نہیں آتی میں کیسے مانوں؟ تو میں کہتا ہوں تجھے تو اپنی پشت بھی نظر نہیں آتی، آئی ہے کبھی نظر؟ ہے صحیح ویسے وجود کے ساتھ، تو تمہارا وجود اللہ نے بنایا تمہیں نظر نہیں آتا، تو جو نظر نہیں آتی میں کیسے مانوں؟ یہ تو ایک عجیب بیوقوفانہ بات ہے نا جی. تو معراج النبی رسول کریم کا معجزہ ہے. اعجاز کا معنی یہ ہے، اعجاز ہوتا یہ ہے کہ جو انسان کی عقل میں نہ آئے. ذات رسالت معاب کے معاملے میں عقل کے گھوڑے دوڑانے بند کر دیں، بس حضور جو کہہ دیں جو فرما دیں وہ حق اور سچ. کلمہ پڑھنے والے کو اس پر دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ حق اور سچ ہے. بس ہم نہ چیزوں کو بدل دیتے ہیں. معراج شریف کو بحث کا موضوع بنا دیا، شب برات آئی تو پٹاخے جلا لیے، یعنی ہر چیز کا عنوان نہ بدل دیتے، اصل رنگ نہیں قائم رہنے دیتے. معراج کا معنی ہے حضور کا عروج بیان کرنا. جس نے نعت پڑھی اس نے بھی معراج بیان کیا، جس نے حضور کا میلاد بیان کیا اس نے بھی معراج بیان کیا. حضور کے فضائل کی ہر بات کا معنی نبی پاک کا معراج بیان کرنا ہے. لیکن چیزوں کو اصل پر رکھا کریں، اصل پر. ہمارے ہاں چیزیں بدل دی جاتی ہیں، جب آپ بدل دیں گے پھر لوگ بھی اس کا مطلب غلط لیں گے. تھوڑی دیر کے لیے میری بات سنیں. آپ کا بڑا اچھا انتظام ہے، بندوبست کرنے والوں نے بڑا خوبصورت بندوبست کیا ہے. میں نے تھوڑی سی مشکل ڈال دی آ کے کہ یہ پردہ دوبارہ سے لگایا جائے.
خواتین مائیں بہنیں بیٹیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ جن کو قرآن پاک کی نص نے کہا نا تمہاری مائیں ہیں، ازواج مطہرات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں، قرآن نے کہا وازواجہ امہاتہم، وہ تمہاری مائیں ہیں، رشتہ قرآن نے بنایا، لیکن امت کا پردہ ان سے بھی قائم رہا ہے۔ جب حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا سے ابھی آئے تھے تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ سے کہا تھا پردہ کرو، ادھر دیکھیں میری طرف، پردہ کرو، حالانکہ ان کو مائیں قرآن نے کہا، رشتہ بھی قرآن نے بنایا، حضور نے فرمایا پردہ کرو، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے، تو حضور نے فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا۔ تو پردہ دونوں جانب ہوتا ہے، مرد نے بھی پردہ کرنا ہے اور عورت نے بھی۔ ہم سمجھتے ہیں پردہ صرف عورت کرے گی، حالانکہ پردہ مرد نے بھی کرنا ہے، مرد بھی غیر محرم عورت کو نہیں دیکھے گا۔ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، یہ حضور کا فرمان ہے۔ مرد کے لیے بھی اتنا ہی پردہ ہے جتنا عورت کے لیے۔ جہاں اللہ نے مرد کو آنکھیں جھکانے کا حکم دیا ہے وہاں عورت کو بھی آنکھیں جھکانے، دونوں پردہ کریں۔ عورت کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ نقاب اوڑھ لے کہ مجھے تو کوئی نہ دیکھے لیکن وہ سارے غیر محرموں کو دیکھتی پھرے، اس کے لیے بھی پردہ ہے، اس نے صرف چہرہ نہیں چھپانا، آنکھیں بھی جھکانی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، یہ میلاد کی محفل ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ آپ نے لکھا ہے محفل کا عنوان نور کی برسات، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نظر سے نور کی برسات فرمائی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے لوگوں کے دلوں میں نور داخل فرما دیا۔ انسان دنیا میں وہ کامیاب ہوتا ہے جس کی عادتیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ جن لوگوں کی عادات ٹھیک نہیں نہ ہوتی ان کے ساتھ والے سارے ان سے تنگ ہوتے ہیں۔ جس کا ابا غصے والا ہوتا ہے نا، اس کی اماں بھی ساری زندگی تکلیف میں گزارتی ہے کہ یہ صحیح ہوتا تو میرے گھر میں بھی سکون ہوتا۔ پھر اس کے بچے بھی تکلیف میں رہتے ہیں کہ اگر والد تھوڑا ٹھنڈا ہوتا، بلکہ باپ غصے والا ہو تو بچوں کو باپ کا پیار ہی نہیں مل پاتا۔ اسی طرح جو بے صبرے لوگ ہوتے ہیں، جن میں صبر نہیں ہوتا، ان کے ساتھ بھی جتنے لوگ منسلک ہوتے ہیں سارے تکلیف میں ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنی جلد بازی کی وجہ سے دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ تو دنیا میں کامیاب شخص وہ ہوتا ہے جس کی عادتیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ میری بات پہ توجہ کریں، آپ ادھر دیکھیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اللہ آپ کو خوش رکھے، اور میں نے بڑی جلدی چلے جانا ہے، لمبی تقریر بھی نہیں کرنی۔ میں چاہ رہا ہوں کہ چلو دو چار باتیں، اور کوئی ایسی بات بھی نہیں میں کروں گا جس میں ذرا وقت زیادہ لگ جائے۔ میری خواہش ہے کہ تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں آپ سے ہو جائیں۔ بھائی، عادتیں جب لوگوں کی سنور جاتی ہیں تو ان کے ساتھ والے لوگ سکھی ہو جاتے ہیں، اور جب انسان کی عادتیں سنورتی ہیں تو بندہ خود بھی اسی وقت ٹھنڈ محسوس کرتا ہے۔ یہ جن لوگوں کو لالچ کی بیماری لگ جاتی ہے نا، لالچ کی، یہ بیچارے ساری زندگی تکلیف میں رہتے ہیں، ان کی نظر لوگوں کی جیبوں پہ رہتی ہے۔ تو لالچی کوئی بھی ہو، وہ لالچی تاجر ہو تب بھی ٹھیک ہے، نعت کا ہو تب بھی ٹھیک ہے، وہ کوئی سا بھی لالچی ہو، پھر وہ لگ گئی نظر تو پھر وہ دیکھتا رہتا ہے کس جیب سے نوٹ نکلے ہیں کس سے نہیں نکلے۔ آپ کو پتہ نہیں، یہ بھی میلاد شریف آئے گا تو بڑے بڑے ریٹ لگیں گے اور بڑے بڑے نوٹ چمکیں گے، پھر لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ نوٹوں کی دتھی کس کے ہاتھ میں ہے، پھر اس کو کہتے ہیں شیر حاجی صاحب دی نظر ہے، اس کا نام بھی پوچھ لیتے ہیں کیا ہے، پھر یہ چکر چلے گا۔ تو جب عادتیں، اصل بات کیا ہے، بے صبری ہو گئی، ورنہ روٹیاں تو دو ہی کھانی ہیں۔ 100 روٹی کھا سکتا تو میرا خیال ہے کہ اگر تھوڑی قناعت کرے، صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اسے سکون عطا فرمائے، تو پھر اس کا یہ سارا کام عبادت ہی رہے گا، تجارت نہیں بنے گا، پھر عبادت رہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو نور کی برسات کی ہے نا، تو حضور نے لوگوں کی عادتوں کو بدلا ہے۔ نبی پاک نے لوگوں کی، یہ نوجوان میری بات پہ توجہ کریں، غلط شعر کچھ لوگ پڑھتے ہیں کہ عادتیں نہیں بدلتی، یہ جھوٹ ہے۔ حضور عادتیں ہی بدلنے آئے ہیں دنیا میں، نبی پاک نے عادتیں بدل دی ہیں، عادتیں بدل جایا کرتی ہیں۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے تلاوت کی، اللہ پاک نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم،
میں نے یہ رسول تمہیں میں سے تمہیں اس لیے عطا کیے ہیں یتلو علیکم آیاتنا کہ یہ تم پر میری آیتیں پڑھیں گے ویزکیکم اور تمہیں پاک فرما دیں گے. تمہاری عادتیں میرے نبی بدل ڈالیں گے, تمہیں پاک کر دیں گے. رسول پاک علیہ السلام نے لوگوں کی عادتیں بدل دی. دیکھیں نا, روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگانا آسان ہے, سڑک بنانے کا نعرہ لگانا آسان ہے, پیسے ہوتے ہیں سڑک بن جاتی ہے. نبی پاک نے ان میں سے کوئی نعرہ نہیں لگایا. حضور نے انسان بنانے کا نعرہ لگایا, تعمیر انسانیت کا نعرہ لگایا. فرمایا میں تمہیں انسان بناؤں گا. کون سا انسان؟ وہ انسان بناؤں گا جس سے رب پیار کرے گا, جس سے اللہ محبت فرمائے گا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسان بنانے کا نعرہ لگایا. انسان جب معاشرہ تعمیر ہو جاتا ہے نا, معاشرے کی اصلاح ہو جاتی ہے, تو پھر سڑک کچی ہو یا پکی ہو پھر گزارا صحیح ہو جاتا ہے, پھر کام چل جاتا ہے. لیکن اگر لوگوں کی تربیت سیکھنا نہ ہو تو پھر بڑی بہترین سڑک پر بھی لوگ کیلے کے چھلکے پھینک جاتے ہیں کہ چلو کوئی پھسلے گا تو میں ہنسوں گا, کیونکہ انسانوں کی تعمیر نہیں نہ ہوئی. تو میرے بھائی رسول پاک علیہ السلام نے, ملا علی قاری نے لکھا ہے مرکات میں, مشکات میں حدیث ہے لیکن مرکات میں تفصیل ہے, اس لیے اسی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں جس میں بھی تفصیل ہے. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں. فرماتے میں تاجر تھا, کاروبار کرتا تھا. میرا کاروبار یہ تھا کہ میں دیہاتوں سے جانور خریدتا تھا اور شہروں میں لا کے بیچتا تھا. یہ بیوپاری کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں, بیوپاری, جانوروں کا بیوپاری کہتے ہیں. میں دیہاتوں سے خریدتا, شہروں میں بیچتا, یہ میرا بیوپار تھا. اللہ نے میرے اوپر کرم فرمایا تو میں دروازہ رسول تک پہنچ گیا صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی بارگاہ تک جب میں پہنچا نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کلمہ پڑھایا. بہت ساری نصیحتیں حضور نے فرمائی, تو ایک نصیحت یہ فرمائی, حضور نے فرمایا جریر تمہیں پتہ ہے میرا دین کیا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ بتا دیں. تو فرمایا الدین النصیحہ, میرا سارا دین کسی کا بھلا کرنے کا نام ہے. دین کیا ہے؟ بول کے بتائیں. نفع لینے کا نام نہیں, دین نفع. سارا دن یہ نہ پروگرام بناؤ کہ میں کسی سے نفع لے کیسے سکتا ہوں, بلکہ سایہ دار درخت بنو کہ میں بھلا کر کیسے سکتا ہوں, یہ ڈیوٹی کرو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جریر میرا سارا دین خیر خائی کا نام ہے, بھلا کرنے کا نام. دیکھنا تیری وجہ سے کسی کا بھلا ہو, نقصان نہ ہو. عرض کی حضور وعدہ ہو گیا. آپ فرماتے ہیں کلمہ پڑھا, حضور کی نصیحت سنی. اگلے صبح ایک گاؤں میں گیا میں جانور خریدنے تاکہ شہر لا کے بیچ سکوں. ایک یہودی سے میں نے گھوڑا خرید لیا, 3 دینار میں سودا ہو گیا. فرماتے ہیں جب گھوڑے کو میں نے پکڑا نا, سڑک پہ چڑھا گھوڑا لے کے, تو گھوڑا بڑے آرام آرام سے میرے پیچھے چلنے لگا. شریف گھوڑا تھا. پنجابی کی آخید ہے ساؤ جی, ساؤ کہتے ہیں. وہ میں نے گھوڑا پکڑا, وہ میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا. میں نے کہا یہ تو بڑا شریف النفس ہے, یہ تو گھر میں بھی رکھا جا سکتا ہے. کچھ جانور گھر میں نہیں رکھے جا سکتے, شرارتی ہوتے. یہ تو بڑا, یہ تو قیمتی ہے. کہتے ہیں میں نے اس کو کہا یہودی کو یار تیرا گھوڑا تو مہنگا ہے, یہ تو گھر میں رکھنے والا ہے, 6 دینار کا ہے تیرا. فرماتے ہیں میری طرف آنکھیں کھول کے دیکھنے لگا. فرماتے ہیں پھر میں نے چھلانگ لگائی, میں گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو گیا. تھوڑا سا میں نے گھمایا, میں نے کہا یہ تو سواری کے لیے بھی بڑا اچھا ہے, تیرا تو 9 دینار کا ہے. کہتے ہیں اس کی دونوں آنکھیں کھول گئی. میں نے اسے 9 دینار دیے, اور جب میں جانے لگا نا 6 میں سودا پہلے ہو گیا تھا. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ فرشتوں کی کہانی نہیں سنا رہا, انسانوں کی سنا رہا ہوں. ہم کہتے ہیں وہ فرشتے تھے جو ہو گزرے, یہ فرشتے تھے نہیں, پر میرے نبی نے انہیں فرشتوں سے آگے بنا دیا تھا. اسی دھرتی پہ یہ لوگ رہتے تھے, کھاتے تھے, پیتے تھے, سوتے تھے, جاگتے تھے. پر حضور فرماتے ہیں صحابی کا نجوم, میں نے ان پر اتنی نور کی برسات کی ہے کہ سارے ستارے بن گئے. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے 9 دینار کا ہے تیرا. اور جب 9 دینار دے کے گھوڑے پہ بیٹھے جانے لگے تو یہودی نے آگے بڑھ کے لگام پکڑ لی. کہنے لگا جریر تو وہی ہے یا کوئی اور ہے؟ تو نے پہلے بھی کئی دفعہ جانور خریدے ہیں, کوئی پہلی دفعہ تو آیا نہیں, وہی ہے کہ کوئی اور ہے؟
تو جناب جریر کہتے ہیں میں نے بڑی ٹھنڈی آہ بھری، میں نے کہا میں وہ نہیں ہوں جو پہلے آتا تھا، میں وہ نہیں ہوں جو میں، اللہ کرے آپ بھی سویرے کہیں میں وہ نہیں ہوں جو رات محفل میں گیا تھا، اب میں بدل گیا ہوں، میں نے رات اللہ رسول کی بات سنی ہے، اب میں بدل گیا ہوں، اللہ کرے ایسا ہو جائے۔ کہنے لگے حضرت جریر بن عبداللہ میں وہ نہیں ہوں، میں بدل گیا۔ کہا آپ کون ہو؟ کہنے لگے پہلے میں صرف جریر تھا، اب میں رسول اللہ کا صحابی بن گیا ہوں، اور میرے نبی نے مجھے فرمایا ہے کسی کا بھلا کرنا۔ فرمانے لگے 9 دینار تجھے دے کے جا رہا ہوں، میں انشاءاللہ منڈی جاؤں گا، محنت کر کے بیچوں گا تو 12 دینار کا بکے گا، تو مجھے اللہ 3 دینار پھر بھی دے دے گا تو میں تیرے 6 کیوں کھاؤں؟ تو اپنے 6 رکھنا، تو میں تیرے 6 کیوں کھاؤں؟ کہتے ہیں جب میں نے یہ کہہ کہ گھوڑے کو ایڑی لگائی جانے لگا تو وہ یہودی دوڑ کے چھلانگ لگائی اور میرے پیچھے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا تو کدھر جا رہا ہے؟ کہنے لگا یار مجھے بھی وہیں لے چل جہاں سے اللہ نے تجھے تبدیل فرمایا ہے، میں بھی حضور کا کلمہ پڑھوں گا۔ ساتھ اللہ صرف مسجد میں نہیں ملتا، دکان پہ بھی مل جاتا ہے جی، اللہ دکان پہ بھی۔ شرط یہ ہے کہ جو مسلمان نماز پڑھ کے آیا نا وہ دکان پہ بھی نمازی رہے، دکان کے آ کے بدل نہ جائے، دکان پہ بھی وہ اللہ۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی خانقاہ کے مسجد کے سامنے نا ایک کریانے والا تھا، کریانے والے ہوتے ہیں نا، وہ صبح جا کے موٹر سائیکل کے پیچھے توڑے میں باندھ کے لاتے ہیں بازار سے سامان، پھر گاؤں میں دیہات میں لا کے بیچتے ہیں، بڑا بھلا کرتے ہیں لوگ۔ آپ کے گھر کے بالکل سامنے خانقاہ اور مدرسہ کے سامنے کریانے والا تھا۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے پاس بغداد کے لوگ آئے کہ بارش نہیں ہو رہی، بڑے دن ہو گئے، قحط سالی ہے، دعا کر دے بارش ہو جائے۔ تو حضرت معروف کرخی فرمانے لگے کریانے والے سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی۔ کس سے جی؟ میرے الویکھے جی کدے کو لو؟ ریڑی والے کو لو، پٹھے والے کو لو۔ ہاں ہاں صحیح کہہ رہا ہوں۔ میں نے کچھ 100 جگہ پہ یہ مثال دی ہے۔ میرے مدرسے میں نا مزدور لگے ہوئے تھے، کام کر رہے تھے، تو ایک دن مسجد کی الماری میں جھانکنے لگا تو مزدور نا سویرے روٹی لے کے آتے ہیں ساتھ، سویرے جب ڈیوٹی پہ جاتے ہیں تو گھر سے 2 روٹیاں پکا کے نا تو بیچ میں اچار رکھ لیتے ہیں، اور جب دوپہر ہوتی ہے نا تو پونے کو بھی اچار لگ جاتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ تو میں نے دیکھا کہ مزدور نے کام چھوڑا، پھر وہ اس نے روٹی کھائی۔ یہ جو لوگ ککڑ کڑائی کھاتے ہیں وہ نہیں اس طرح شکر ادا کرتے۔ اس نے جب وہ روٹی کھائی نا اچار کے ساتھ ایک روٹی، 100 دفعہ وہ کہتا ہے الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ۔ لیکن برگر کھانے والا کوئی نہیں اس طرح شکر ادا کرتا۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ پیزا کھانے والے کا یہ انداز نہیں ہوتا۔ آپ جب مزدور کو شام کو 300 روپیہ دیہڑی ملتی ہے نا، 300 روپیہ، یہ جس کو 10,000 روپیہ روز کا ملتا ہے وہ نہیں بسم اللہ شریف پڑھ کے پکڑتا نا، اس لیے کہ آج بڑے رہے۔ مزدور کو جب 300 روپیہ شام کو ملتا ہے نا تو کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نے حلال کی روزی دی ہے۔ یہ کرم ہوتا ہے مالک کا، صاحب تو بڑا خوش قسمت ہے، رب تعالیٰ نے تجھے مزدور بنایا ہے۔ ایسے نہ اپنے آپ کو سمجھا کر کے میں چھوٹا آدمی ہوں، ساری دنیا نبی پاک کے ہاتھ چومتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کسی نے کہا تھا کبھی غریب ہونے کو بھی دل کیا؟ فرمانے لگے ہاں۔ ایک دن ایک مزدور نبی پاک کے پاس آیا تھا، اس کے ہاتھوں میں چھالے تھے، اور جب نبی پاک نے مزدور کا ہاتھ چوما تو میرا دل کیا تھا کاش میں غریب ہوتا اور میں مزدور ہوتا۔ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھا کرے، چھوٹا وہ ہے جو مانگ کے کھاتا ہے، چھوٹا وہ ہے جو چوری کر کے کھاتا ہے، جو لوٹ کے کھاتا ہے، جو کرپشن کرتا ہے۔ آپ کب چھوٹے؟ تو مزدوری کر کے کھاتے۔ حضرت معروف کرخی کہنے لگے کریانے والے سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی۔ کس سے جی؟ پیچھے والوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ جدا ابا پٹھے بڑھ دے نا اے نا آکھے میرا ابا پٹھے بڑھ دے، او آکھے میں بڑا خوش قسمت ہاں میرا باپ مزدوری کر دے۔ اور القاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا یار ہوتا ہے، محنت کرنے والا اللہ کا، یہ نبی پاک نے فرمایا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے محنت کرنے والا۔ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے۔ فرمایا کریانے والے سے دعا کراؤ۔ لوگ چلے گئے کریانے والے کے پاس، نام رکھے ہوتے ہیں نا، چاچا بشیر تے چاچا نذیر، ایسا ہی کوئی اس کا بھی نام ہوگا۔ جا کے کہا چاچا دعا کر بارش ہو جائے۔ چاچا کہنے لگا دعا حضرت معروف کرخی سے کراؤ، میں تو ان پڑھ آدمی ہوں، دعا بھی سیدھی نہیں کرنی آتی، میں تو سارا دن چینی پتی تولتا ہوں، مجھے کیا پتا
میں مجھ سے تو چنے اور مسور کی دال کے بارے میں پوچھو. انہوں نے کہا بھائی ہمیں حضرت معروف کرخی نے بھیجا تو دعا کر دے. کہنے لگا حضرت صاحب نے بھیجا ہے, میرے پیر نے, کر دیتے ہیں, انہوں نے کہا ہے تو کر دیتے ہیں. اور دیکھے سیدھا آدمی تھا تو دعا بھی سیدھی سادی. جی ایک دعا پیران دی ہوندی نا 2000 دے کے کرائی دی ہے اور اٹھی رٹائی. جی وہ بھی ایک دعا ہوندی, کلی کچھی کیسٹ سارے علی پہ ہی چل دی ہے. جی وہ نہیں, جا کے کہا کہ جناب دعا کر دو تو ہاتھ اٹھائے. کہنے لگا یا اللہ مجھے تو نہیں پتا تجھ سے مانگنا کیسے ہے, پر یہ بندے آئے ہیں کہتے ہیں حضرت معروف کرخی نے بھیجا ہے, تو انہوں نے بھیجا تو کچھ دیکھ کے ہی بھیجا ہوگا نا, تو یا اللہ مہربانی کر بارش دے دے. اس نے دعا چہرے پہ ہاتھ پھیرے, کہتے ہیں ابھی پورے ہاتھ نہیں پھیرے تھے کہ بارش شروع ہو گئی اور تیز بارش ہوئی, موسلا دھار ہوئی. کچھ لوگ تو گھروں کو چلے گئے تو سیانے بندی حضرت معروف کرخی کے پاس آگے, کہنے لگے بابا سمجھ نہیں آئی, یہ تو ساری دن اس یہاں چینی تولتا ہے, مسور کی دال دیتا ہے, چنے کی دال چنے بیچتا ہے, یہ کوئی لہدہ تہجد پڑھتا ہے رات کو آ کے؟ آپ فرمانے لگے نہیں کچھ بھی نہیں, فرض نماز ہی پڑھتا ہے, داڑھی پوری رکھی ہوئی ہے, حلال حرام کا خیال کرتا ہے, زیادہ کچھ بھی نہیں. کہ حضرت جی پھر اس کی دعا سے بارش, کوئی تو کمال ہوگا. آپ فرمانے لگے تہجد بھی نہیں پڑھتا, اوابین بھی نہیں پڑھتا, اشراق بھی نہیں پڑھتا, چاشت بھی نہیں پڑھتا, چلہ بھی نہیں کرتا, پر 30 سال ہو گئے, 30 سال میرے سامنے دکان کھلی ہوئی ہے, سودا پورا تولتا ہے, کسی کو دھوکہ نہیں دیتا, فراڈ نہیں کرتا, پریشان نہیں کرتا, غریب کو لوٹتا نہیں, کوئی ادھار لے جائے تو 10 کے 15 نہیں لکھتا, کوئی ظلم نہیں کرتا, کوئی ایسا کام نہیں کرتا. فرمایا جس کو 30 سال ہو گئے رب سے وفا کر رہا ہے, رب سے کہ اس کے بندوں کو دھوکہ نہیں دے رہا, تو بتاؤ جب وہ ہاتھ اٹھائے گا تو اللہ اس کے ساتھ وفا نہیں فرمائے گا؟ اس لیے تمہیں کہا. اور ترمذی کی حدیث ہے, میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جو سچا تاجر ہوگا نا, تاجر, سچا تاجر جو جھوٹ نہیں بولتا, اللہ اسے قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا. تو نبی پاک بدل لیں, عادتیں بدلیں, خبردار کوئی ایسا کام نہ کرے جس میں کسی کو تکلیف ہو. چلیں آگے بڑھتے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں بڑا سخت تھا, اپنے غلاموں کو بڑا مارتا تھا. آج بھی اللہ کرے جڑا ساڈا نوکر ہے وہ دی خیر نہیں, کامے دی خیر, ناراض تو نہیں ہو جاؤ گے تسی, ان میں جنہوں لاکھ دے کے کاما رکھی انہوں مول ہی لے لیدا ہے. ہاں ڈیرے تے جڑا کاما ہوندا ہے نا بیچارہ, 2 لاکھ روپیہ کیا قیمت ہے 2 لاکھ کی, لیکن 2 لاکھ یا 3 لاکھ ایڈوانس ہوتا ہے نا, پھر جو اس کا اشر ہوتا ہے 8,000 روپیہ تنخواہ, اور مارتے بھی ہیں اسے چودھری صاحب. یہ ظلم ہے. قیامت میں اللہ تجھ سے پوچھے گا, تیری راحت تھوڑے دنوں کی ہے, یہ ختم ہو جائے. جس سیل مین نے 2-3 لاکھ روپیہ ایڈوانس لے لیا اس کو تو خرید لیا ہم, ظلم کرتے ہیں ہم. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں غلاموں کو بڑا مارتا تھا, میں نے درہ رکھا ہوا تھا, مار مار کے لہو لہان کر دیتا تھا. لوگ مثالیں دیتے تھے, اپنے غلاموں کو کہتے تھے تمہارا پھر وہی حال کریں جو حضرت ابو ذر اپنے غلاموں کا کرتے, وہی کریں تمہارے ساتھ جو وہ کرتا ہے, پتہ ہے نا اس کا. کہتے ہیں پھر اللہ نے میرے اوپر کرم فرمایا اور میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھ گیا. جب میں واپس نکل رہا تھا نا کلمہ پڑھ کے, تو نبی پاک نے بلایا, فرمایا ابو ذر ایک بات رہ گئی ہے, ادھر آ, توجہ ہے میری بات پر. پتہ پیروں نے بھی ہوندا ساڈے مرید کی کردے پھردے, پر وہ آندے نے ساڈے تو نہ رسن, باقی جو مرضی کرو. ایویں وہ جڑی عرس تے توڑا لے ہوندے نے دال دا, ہونا نہ کدھرے بند ہو جائے, ورنہ یہ اگر تھوڑی تربیت کریں تو حالات آج بھی صحیح. لیکن اپنے ساتھ سیٹ نہ رکھ, انہیں ان کے گھر میں بھی سیٹ کر کی عادتیں سوارو. تباہی اتر گئی قوم کی, اور اتنی خانقاہیں, اتنے آستانے, اور اتنے جناب خطیب, اور اتنے ادیب, اور بات پھر وہی کی وہی میں. فائدہ کیا ہے؟ کچھ اثر بھی تو ہونا چاہیے. نبی کریم علیہ السلام نے دوبارہ بلایا, اور بلا کر کے فرمایا میرے حبیب نے, فرمایا ابو ذر ایک بات رہ گئی ہے. کہ یا رسول اللہ حکم کریں. نبی پاک نے فرمایا تیرے لیے خاص نصیحت ہے. حضور غیب کا علم جانتے ہیں نا, بلکہ اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں ہی میرے نبی کو عطا فرما دی. فوراً جان گئے. محبوب فرمانے لگے ابو ذر ایک بات رہے. حضور حکم کریں. فرمایا اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. توجہ ہے میری بات پر؟ کہتے ہیں وہی بات چھیڑ دی جو میرے اندر نقص تھا, اپنے غلاموں کے ساتھ
تو میں نے کہا یا رسول اللہ کس طرح کا سلوک کرنا ہے؟ توجہ ہے، یہ ذرا حدیث سن لیں، یہ طبرانی میں موجود ہے، کس طرح کا؟ تو نبی پاک نے فرمایا جیسا خود کھانا ویسا انہیں بھی کھلانا، دئی دے انہیں دا کھانا نوکروں نے دینی دا آپ کھائی دا۔ بولے ہمارے تو مدرسوں میں اس طرح کا کھانا نہیں ہوتا جس طرح کا خطیب صاحب خود کھاتے ہیں، طالب علم تو نہیں اس طرح کا کھاتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ انہوں نے تو سویرے دال ہی پانی پا کے دینے، کہتے تسی دین دا علم حاصل کرنا آئے ہو، تسی گزارا کرو۔ تو اسی گزارے تو لنگ گئے ہیں، ہم موجے کریں گے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں طالب علم کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، دوسرا اس کے کندھے پہ کھالیں رکھی ہوئی ہے۔ فرشتوں نے تیرے پیر کے نیچے پر بچھائے ہیں تو ہم تیرے وجود پہ کھالیں رکھ۔ کمیٹی کدھر ہے؟ کمیٹی روب ڈالنے کے لیے، وہ کیوں نہیں کھالیں جمع کرتی؟ وہ جمع کرے نا۔ ان بچوں پہ ظلم کرتے ہو صرف یہ کہ غریبوں کے بچے بیچارے آ گئے قرآن و حدیث سیکھنے، یہ زیادتی ہے، ظلم ہے، اس سے ہمیں محفوظ رہنا چاہیے۔ کہا جیسا خود کھانا ہے ویسے ہی اپنے غلاموں کو، اور جیسا خود پہننا ہے ویسا ہی اپنے غلاموں کو بھی پہنانا ہے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں گھر گیا پہلے دن ہی، پہلے غلام روٹی پکاتے تھے، اس دن میں نے اپنی بیوی سے کہا 10 بندوں کی روٹی پکا، میرے 7 غلام تھے، کہتے ہیں بیوی نے روٹی پکائی، میں نے خود دسترخوان پہ لگائی اور سارے غلام بلائے۔ فرماتے ہیں ان 7 کو میں نے بٹھا لیا اور بیچ میں خود بیٹھ گیا۔ فرماتے ہیں میں نے کہا کھاؤ۔ اب وہ جب لقمہ اٹھا کے منہ پہ رکھیں تو میرے غلاموں کے ہاتھ کانپے، تو میں نے کہا ڈرتے کیوں ہو؟ کہنے لگے آقا خیر تو ہے، آج ہم تو کبھی تیرے برابر بیٹھ نہیں سکے اور تو ساتھ بٹھا کے ایک پلیٹ میں روٹی کھلا رہا ہے۔ جناب ابو ذر کہتے ہیں میں رویا، اور میں کھل کے رویا، اور میں ڈٹ کے رویا، اتنا رویا کہ میری داڑھی سے بھی آنسو ٹپکنے لگے۔ میں نے کہا میں وہ والا ابو ذر نہیں ہوں، اب ڈرو نا، اب تو میں تم سے ڈرا کروں گا کہ کہیں تم پر کوئی زیادتی نہ ہو جائے، میرا رسول پاک میرے کریم محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس لیے اب ڈرو نا۔ میں اس رسول کا کلمہ پڑھ آیا ہوں جو کہتے ہیں میں رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں، اس نبی کا کلمہ۔ اب میں بدل گیا ہوں، میری عادتیں سنور گئی۔ بھائیو اگر ہماری عادتیں ہی نہ سنوریں، جھوٹ جھوٹ ہی رہے، بددیانتی بددیانتی رہے، صدر بھی کرپشن کرے، اور جو سکول کے آگے چوکیدار کھڑا ہے وہ بھی کرپشن ہی کرے، وہ بھی سو جائے، حالانکہ ڈیوٹی جاگنے تنخواہ جاگنے کی لے رہا ہے، وہ بھی سو جائے، اگر کرپشن ہی کرپشن، جھوٹ ہی جھوٹ، عادتیں ہی نہ بدلے، عادتیں۔ پچھلے سال مجھے ایک صاحب کہنے لگے جی اس دفعہ نا میلاد کے موقع پر ہم نے بینکوں میں بھی چراغاں کرایا ہے، بینکوں کی منزلوں میں بھی چراغاں کیا، روشنی کی، اور میں کہ خدا دے، اور تھانوں میں بھی ہم نے چراغاں کرایا عید میلاد کا۔ کسی شہر میں گیا تو میں نے کہا بینکوں کے اندر سے سود بند کراؤ، صرف چراغاں کرانے سے کیا مطلب ہے؟ سود بند کراؤ جو ضروری کام، اور تھانے میں ظلم بند کراؤ۔ رسول اللہ کا دین قائم ہوگا تو باہر بھی چراغاں ہو جائے گا، اندر بھی چراغاں ہو جائے گا۔ صرف باہر چراغاں کرانے سے کیا ملے؟ اندر بھی تو چراغاں ہو تاکہ انسان چمک جائے۔ عادات کا تبدیل ہونا، انسان کا بدل جانا اصل ضرورت۔ حضرت طارق ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرارتی تھے، ماں کو تنگ کرتے، تکلیف دیتے تھے۔ بہت سارے آج پڑھے لکھے بچے ہیں نا جو ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں، اور پتہ کیا سناتے، کہتے ابا پڑھیا نہیں، انہوں کی پتہ ہے۔ میں کہا جیڑا کہے نا ابا نہیں پڑھیا وہ جاہل ہوں ہے جی، جو کہے نا میرا ابا پڑھا ہوا نہیں، وہ اگر پی ایچ ڈی بھی ہے تو ہم اسے جاہل سمجھتے ہیں۔ اس لیے کہ جو بندہ وقت کا غوث بھی ہو نا، سن لے، غوث ہو، غوث وقت کا کتب ہو۔ میرے نبی پاک نے فرمایا غوث کتب ابدال نے بھی جب جنت تلاش کرنی ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے جا کے ملے گی۔ ولی غوث کتب کی جنت کہیں اور نہیں ہوتی، اس کی جنت بھی ماں کے، تو جب اس کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے تو اماں کو ان پڑھ کہہ رہا ہے؟ اماں ہی تو پڑھی لکھی تھی جس نے تیرے جیسا بچہ پیدا کیا، تجھے شرم ہی نہیں آئی؟ کہتے ہیں ابا پڑھا ہوا نہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں 100 ولی اللہ، کامل ولی، ادھر دیکھو میری طرف، 100 ولی ایک طرف بیٹھ جائے، 100 ولی، اور بے نمازی ابا صرف مسلمان ہو، بے شک بے نمازی ہو، وہ ایک طرف بیٹھ جائے، 100 ولی کہہ دینا یا اللہ اس بندے کو بخش دے، لیکن اس کا سکا ابا کہے یا اللہ معاف نہ کرنا،
تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ 100 ولی کی نہیں مانتا، والد کی مانتا ہے۔ کیوں؟ نبی پاک نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالد، جس کا ابا راضی اس کا اللہ راضی، اور جس کا ابا ناراض اس کا، تو خدا کا خوف کریں، ببلے شاہ آسمانی اٹھدیاں پڑھنا ہے، اور جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں، اس پر بھی توجہ کرنا بھائی، ماں باپ کی بھی خیال کر، اس پر بھی۔ حضرت طارق بن عبداللہ کہتے ہیں میں شرارتی تھا، ماں میری بڑی تکلیف میں رہتی تھی، میری وجہ سے پریشان رہتی تھی، پھر میں نبی پاک کا کلمہ پڑھ گیا، فرماتے ہیں پھر میری اماں کو سوخ ہو گیا، پھر میری اماں ٹھنڈی ہو گئی، پھر میری اماں کی خدمت ہونے لگی، پھر ماں جو کہہ دیتی میری سمجھ میں نہ بھی آتا میں مان لیتا، پھر اماں جدھر کہتی ادھر جاتا، جدھر سے روکتی میں رک جاتا۔ فرماتے ہیں پتہ پھر میری اماں محلے کی بیویوں کو کیا کہتی تھی؟ کہتی تھی جس نے بچے سنوارنے ہیں نا وہ رسول رحمت کے پاس بھیج دو، جس نے سنوارنے ہیں نا ادھر بھیج دو، سنور جائیں گے تمہارے، وہ سنور جائیں گے، لیکن اگر ادھر نہیں جائیں گے تو پھر سنور سکتے ہیں، بدل جائیں، اپنے اندر تبدیلی لیں۔ ہمارے اپنے ہم سے بڑی تکلیف میں، ہمارے جو دائیں بائیں لوگ رہتے ہیں وہ ہم سے تنگ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں سوائے اپنے کچھ ہے نظر ہی نہیں آتی۔ ہماری تو بیوی اپنی تکلیف ہمیں نہیں بتاتی، اس کے پیکے میں کوئی تکلیف ہو تو وہ نہیں بتاتی، کہتے انہیں آکھنا ہے تینے ہو گئے یا کیا تھی تیرے پیکے نہیں چنگے، وہ بتاتی نہیں۔ ہمارا بھائی کسی یار سے 10,000 جا کے قرضہ لے آتا ہے، بھائی سے نہیں مانگتا، اسے پتہ ہے کہ بھائی تکلیف دے گا، اس طرح نہ کریں، پیار کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری ایک کنیزہ تھی، وہ کلمہ پڑھ گئی، مسلمان ہو گئی، تو حضرت عمر کہتے ہیں میں اسے الٹا لٹکاتا تھا، ڈنڈوں سے مارتا تھا، اتنا مارتا تھا کہ میں تھک جاتا۔ فرماتے ہیں پھر میں پانی منگاتا، پانی پی کے میں تازہ دم ہوتا، پھر مارنا شروع کرتا، میں اسے بڑا ہی مارتا، مجھے رحم نہ آتا۔ وہی جناب عمر تھے، پھر خود نبی پاک کا کلمہ پڑھ گئے، صلی اللہ، پڑھیے درود شریف، صلی اللہ، حضور کا نام جب بھی سنے درود شریف پڑھا کریں، صلی اللہ علیہ۔ حضرت عمر فاروق فرماتے پھر میں کلمہ پڑھ گیا۔ عمر بڑے سخت آدمی، کنیز نے کلمہ پڑھا تو ڈنڈوں سے مارتے، پھر خود کلمہ پڑھ گئے۔ پھر ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی، رات کا وقت تھا، ایک گلی سے گزر رہے، بچوں کے رونے کی آواز آ رہی، علامہ ابن سرین نے لکھا ہے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ حضرت عمر کہنے لگے غلام سے پتہ کرو بات کیا ہے۔ معلوم ہوا، دروازے پہ دستک دی، اندر سے عورت بولی کون ہے؟ کہا بہن ہم گزر رہے تھے گلی سے، تیرے بچے رو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کہنے لگی جاؤ دوڑو، تمہیں کیوں بتائیں؟ کہا نہیں بتاؤ تو صحیح، باجرہ کیا ہے؟ تو بہن کہنے لگی میں بیوہ عورت ہوں، 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کل سے کھانا کوئی نہیں ہمارے پاس، 2 دن تو بچوں نے کھجور سرکے پہ گزارا کر لیا، آج میں نے نا روڑے ڈال کے پانی میں چولہے پہ چڑھا دیا۔ فاقہ بڑی مصیبت ہے، سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام غریبی، ایک کنڈ بلا کے لنگ جان دینی دوست یار قریبی، اور میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے۔ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، ہم لوگ تو خیال نہیں نہ کرتے، ہمیں نہیں پرواہ کہ ہمارے دائیں بائیں کون تکلیف میں۔ کسی کا کوئی مر جائے تو لوگ جا کے کہتے ہیں کوئی حکم ہو تو بتانا، بھئی زندے کی تو نے خبر ہی نہیں لی، اب کیا فائدہ؟ مر گیا تو جا کے کہہ رہے۔ حضرت عمر فاروق سے وہ خاتون غلام سے کہنے لگی میں نے روڑے ڈال کے نا روڑے چولہے پہ چڑھا دیے تاکہ بچے سمجھے روٹی پک رہی ہے، تو اس انتظار میں بچے سو جائیں، پر یہ بھوک بڑی ظالم ہے، نیند بھی نہیں آنے دیتی، پیٹ خالی ہو تو نیند بھی نہیں آتی۔ کہنے لگی سحری ہونے کو ہے، تو حضرت سیدنا عمر فاروق کا وہ خادم کہنے لگا بہن تو نے کسی کو بتایا نہیں؟ کہنے لگی میں کیوں بتاؤں، عمر نے میری خبر ہی نہیں لی، تھوڑا ہی وقت ہے، جب قبر میں جاؤں گی نا تو سب سے پہلے عمر کی شکایت کروں گی نبی پاک کی بارگاہ، سب سے پہلے عمر کی شکایت، میری خبر ہی نہیں لی۔ یہاں ہمارے حکمران کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کون مر گیا، اتنے لوگ قتل ہو گئے پتہ ہی نہیں چلا، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر،
یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے۔ حضرت عمر فاروق نے جب سنا تو دوڑے گئے، کھانا لائے، کچا سامان لائے کھانا پانی کا، دالیں سمجھ لیں، سبزی سمجھ لیں، گوشت سمجھ لیں، لائے۔ حضرت عمر کبھی چولہے کے قریب نہیں گئے تھے، پر اس دن خود آگ جلائی دوبارہ سے، پھر اوپر کھانا رکھا۔ خادم کہنے لگا حضور میں نہ پکا دوں، فرمایا چپ کر، اس کو پتہ نہ چل جائے کہ میں کون ہوں، الزام میرے اوپر ہے نا، ذمہ داری میری ہے تو میں ہی پکاؤں گا۔ غلام کہتا ہے حضرت عمر جب پھوکے مارتے نا چولہے میں تو ان کی داڑھی سے دھواں نکلتا تو میں دیکھتا۔ کہتے پہلے انہوں نے کھانا پکایا، پھر عمر نے روٹیاں پکائی، ادھر دیکھو میری طرف، حضرت عمر نے روٹیاں پکائی۔ فرماتے ہیں جب روٹیاں پکا رہے تھے تو ہاتھ ان کے جل رہے تھے، پھر حضرت عمر نے روٹیاں پکا کے، وہ عورت دور بیٹھی ہے، پھر وہ روٹیاں دسترخوان پہ سجا کے بچوں کو کھلائی۔ جب ان کا پیٹ بھر گیا تو عمر ان سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگ گئے۔ جب حضرت عمر نے میٹھی میٹھی باتیں کی تو بچے ہنسنے لگ گئے۔ جب بچے ہنسے تو حضرت عمر کہنے لگے لیٹ نہیں جاتے ساتھ ساتھ؟ بچے لیٹ گئے، پھر حضرت عمر ان کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگے، پھر وہ سو گئے، پھر ان پر حضرت عمر نے چادریں ڈالی۔ بیوہ عورت، کمزور بی بی، اس بی بی کا 5000 ووٹ نہیں برادری کا جو اس کی منت کی جائے، یہ کوئی آکسفورڈ یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی نہیں، پر حضرت عمر آ کے پیروں میں بیٹھ کے کہنے لگے بہن تیرے بچے راضی ہو گئے؟ کہنے لگی ہاں۔ خوش ہو گئی ہو؟ ہاں۔ کہنے لگے یہ کئی توڑے اناج بھی میں نے رکھ دیا کئی مہینے کا، اور تیرا پورا خرچہ بھی اٹھا لیا جائے گا، اس طرح کر عمر کو معاف کر دے۔ عمر بھول گیا تھا، ایک وہ عمر ہے جو کل ڈنڈوں سے مارتے، اور ایک عمر ہے جو بیوہ کی منتیں کرتے ہیں، چل معافی دے دے۔ وہ کہنے لگی کلیجہ پھٹ سکتا تو میں دکھاتی، میرے بچوں کا ایک ایک آنسو میری روح پہ جم گیا، عمر کو معاف نہیں کروں گی کچھ بھی ہو جائے۔ حضرت عمر کہنے لگے بہن میری وجہ سے بھی نہیں؟ کہنے لگی اچھا یہ بات ہے، جا تیری خاطر معاف کیا، تیری خاطر معاف کیا۔ ابھی یہ لفظ کہی تھے کہ باہر سے ایک صحابی آ گئے، کہنے لگے امیر المومنین آپ یہاں کھڑے ہیں، میں سارے مدینے میں ڈھونڈ آیا، اب یہاں کھڑے ہیں۔ کہنے لگی او ہو یہ عمر تھا؟ عمر کے سامنے؟ فرمایا بہن تو نے وعدہ کر لیا ہے، اگر یہاں معاف کیا ہے تو قیامت میں بھی میری شکایت نہ لگانا۔ او میرے بھائیوں، جب تک بندہ بدلتا نہیں تب تک اسے کچھ مفادات نہیں حاصل ہوتے۔ اپنے اندر تبدیلی لائیں، عادت بدلے، عادت۔ حضرت مرثد بن ابی مرثد البغوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں عورتوں کا رسیہ تھا، درجنوں عورتوں سے میرے یرانے تھے۔ توجہ ہے میری بات پر؟ آپ نہ ناراض نہ ہونا نوجوانوں میری بات سے، میں بات ویسے بھی ختم کر رہا ہوں۔ ہم نہ پہلے سال کا کو 2-3 ہزار ڈاکٹر بناتے تھے، پروفیسر اور انجینئر تیار کرتے تھے، اب ہم سال کا 4-5 ہزار رانجھا تیار کر رہے ہیں، مئی بال تیار کر رہے ہیں۔ ہمارے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں 15 لڑکیوں کے ٹیلی فون ہیں، اور کہتے ہیں ہم جوان ہیں اس لیے۔ یہ جوانی نہیں، یہ بے شرمی ہے، یہ بے حیائی ہے۔ جوان وہ ہوتا ہے جس کی نظریں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، اور یہ یاد رکھ لیں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، تمام محدثین نے لکھا ہے جس کی گندی نظریں کسی کے گھر پہ پڑتی ہیں اس کا اپنا گھر محفوظ نہیں رہتا۔ یہ قرضہ ہے، تیرے گھر والوں کو چکانا پڑے گا، یاد رکھنا۔ اگر تیری نظر کسی کے لیے گندی ہے تو تیرا گھر نہیں بچے گا، یاد رکھنا۔ اگر چاہتے ہو کہ بیٹیاں پاک پیدا ہوں اور بہنیں محفوظ رہیں تو پھر دوسروں کی بہنوں کو محفوظ رکھو، پھر دیکھنا تمہارے گھر بچے رہیں۔ حضرت مرثد، بات ختم کرنے لگا ہوں میں نا، کل پرسوں سے کچھ طبیعت میری ٹھیک نہیں تھی، لیکن آپ کی محفل کی برکت ہے کہ الحمدللہ ٹھیک ہو گئی ہے۔ کافی ساری بات میں نے کر لی آپ کے ساتھ، ورنہ میں محسوس کر رہا تھا۔ کل 2 پروگرام تھے، میں بات بیان نہیں کر سکا، گیا ضرور تھا، وعدہ کیا ہوا تھا، لیکن میں بول نہیں سکا۔ چند منٹ رہا مائک کے آگے اور لوٹ آیا۔ آپ کا بڑا خوبصورت پروگرام تھا، کچھ میں نے بھی اپنی نیت کو بار بار وضو کرایا تھا، بار بار، کہ کوئی ذاتی مفاد تو نہیں، اللہ رسول کا ہی معاملہ ہے نا۔ تو کئی دفعہ نیت کا وضو کر کے یہاں بیٹھا تھا، اللہ تعالیٰ محفوظ فرماوے۔ بھائی حضرت مرثد بن ابی مرثد البغوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے کئی عورتوں سے دوستانے تھے، لیکن جس دن میں کلمہ پڑھ کے آیا نا واپس، تو میری معشوقہ دروازے پہ کھڑی تھی، کلمہ پڑھ کے آیا، اس نے مجھے آواز دی تو میں نے توجہ نہیں کی، حالانکہ چڑھتی جوانی،
حسین و جمیل، کہتے ہیں عورت مجھ سے تعلق بنانا پسند کرتی، لیکن میں جب آیا اس نے آوازیں دی، میں نے آواز سنی نہیں، میرے پیچھے دوڑی اور میرا نا کندھا پکڑ کے ہلایا، کہنے لگی دیکھ تو صحیح میری طرف۔ جناب مرشد کہنے لگی بی بی واپس چلی جا، میں نے ان نظروں سے نا والضحیٰ والا چہرہ دیکھ لیا ہے، اب میں اپنی آنکھوں کو ناپاک نہیں کر سکتا، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے محبوب ہیں ایسا نہیں کوئی، اور اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے، اپنے اندر تبدیلی لائیں۔ آج کی محفل آپ کو بدل دے، جو گھر میں غصہ کرتا ہے صبح سے بند کر دے، جو ماں باپ کو تنگ کرتا ہے صبح سے بند کر دے، جو عشاء کی نماز نہیں پڑھ کے آیا وہ پڑھ کے سوئے، جس کی داڑھی چھوٹی ہے وہ ایک مٹھی پوری کرے، کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ محفل کرانے والوں سے میری اپیل ہے، اگر آپ سنورے نہ نا، آپ نہ نیک ہوئے تو لوگ ہمیں تانا دیں گے کہ تہاڈے تے انتظامیہ ہی نہیں ٹھیک، دیتے ہیں نا تانا، تو انتظامیہ سنور جائے۔ جتنے لوگ کام کرنے والے ہیں یہ بڑے خوبصورت لوگ ہیں، ہم ان کے مشکور ہیں، یہ ہمیں بھی موقع دیتے ہیں اللہ رسول کی بات سنانے، آپ لوگ بھی سنور جائیں۔ یہ جتنی میری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں ان کو میری نصیحت ہے، یہ یاد رکھ لیں، ہر عمارت کو غلاف نہیں چڑھتا، صرف خانہ کعبہ کو چڑھتا ہے، ہر کتاب کو غلاف نہیں چڑھتا، صرف قرآن پاک کو چڑھتا ہے۔ یہودی، عیسائی، سکھ، بدھ مت کی بیویاں پردہ نہیں کرتی، صرف سیدہ فاطمہ کا نام لینے والی پردہ کرتی ہے، صرف حضرت عائشہ کے گن گانے والی پردہ کرتی ہے۔ اگر تم نے پردہ نہ کیا تو پھر یاد رکھنا اماں جی قیامت کے دن تم سے ناراض ہو جائیں، جناب عائشہ، جناب ختیجہ، حضرت مریم، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ تم سے بگڑ جائیں گے۔ اگر مائیں پردہ نہیں کریں گی تو بیٹیاں بھی نہیں کریں گی۔ اور آپ سے بھی میں کہتا ہوں، ادھر دیکھیں میری طرف، جس بندے کے گھر میں 10 لاکھ روپیہ پڑا ہوتا ہے وہ باہر لے کے آتا ہے چوک میں، کیوں؟ کیونکہ پیسے قیمتی ہیں، تو چوک میں لے کے 10 تولے سونا ہو تو چوک میں لاتے ہو، کیوں؟ اسلام ہماری بیٹی کو قیمتی سمجھتا ہے، لہذا کہتا ہے بغیر پردہ چوک میں نہ لاؤ۔ یہ کوئی عام بچیاں نہیں، یہ مسلمانوں کی بچیاں ہیں، یہ قیمتی ہیں، قیمتی چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، وہ کبھی باہر ہے تو یہ جو عورتوں کو باہر نکالتے ہیں نا وہ انہیں قیمتی نہیں سمجھتے، یہ تو قیمتی ہے، عورت قیمتی ہے۔ دیکھو نا، عورت اگر بیٹی ہو تو نبی پاک نے فرمایا جو بیٹی کی صحیح پرورش کرے گا وہ میرے ساتھ جڑ کے جنت میں جائے گا، جیسے میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ تو عورت بیٹی ہو تو جنت میں جانے کا سبب بن جاتی ہے۔ اور نبی پاک نے فرمایا جس نے 3 بہنوں، 2 بہنوں یا 1 بہن کو پالا، شادی کر دی بہن کو، فرمایا وہ بھی میرے ساتھ اس طرح جنت میں جائے گا جیسے میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ عورت بہن اور بیٹی ہو تو جنت میں جانے کا سبب بنتی ہے۔ اور نبی پاک نے فرمایا جو شادی کر لیتا ہے اس کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ عورت بیوی ہو تو ایمان محفوظ کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور فرمایا اگر عورت ماں بن جائے پھر تو کام ہی ختم ہو جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا، اس کے اوپر جنت تھی، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے وہاں سے کھینچ کے ماں کے قدموں کے نیچے لا کے رکھ دی۔ تو بتائیں ماں، بہن، بیٹی کتنی قیمتی ہیں، جن کو اتنا اعزاز اسلام نے دیا ہے۔ تو اسلام کہتا ہے قیمتی چیزوں کو چھپا کے رکھیں، اس لیے ہم انہیں چھپاتے ہیں کہ یہ قیمتی ہیں۔ ہمارے حاجی صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک بابا جی ہوتے تھے، بڑی پیاری بات کرتے تھے، بڑی پیاری۔ وہ کہندے نے میں نا ایک دن اپنا پوترے نو، میرے پوترے آکھیا کہ چاچا جی ٹافی کھانی ہے، دادا جی ٹافی، کہتے میں ٹافی لے کے آیا تے میں وہ تو ریپر لاتا، ٹافی کے اوپر ریپر ہوتا ہے نا، کہ کاغذ آنے اسی پنجابی دے لوگ اپنی بولی کاغذ نہیں ہوتا ٹافی، کہندے میں لا دیتا، وہ تے مکھیاں بہ گئی، پوترا آکھن لگا یہ نہیں میں ہن کھانی، تے مکھیاں بہ گئی، کہندے مینوں نویں لیا کے دینی پئی، کہندے میں ٹافی لے کے آیا تے رون لگ پیا۔ وہ مینوں کہندے دادا رونا کیوں میں کہیا کرما والےو ٹافی تو ریپر لا دیے تے مکھیاں بہندیاں نے تے بی بی دا پردہ لے جائے گا تے گندیاں نظراں نہیں بہن گیاں۔ تو یاد رکھیں، یا حضرت ایک بات میں تھوڑے دن پہلے پڑھ رہا تھا، مجھے یاد آئی، حد ہو امام اعظم ابو حنیفہ، یہ میں شاید پہلی دفعہ سنانے لگا ہوں بات۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب جاتے تھے نا گوشت خریدنے تو جو بکرا لٹک رہا ہوتا تھا نا اس کو نہیں خریدتے تھے،
کہتے تھے بیٹا جو لٹک رہا ہے نا جانور وہ نہیں خریدنا، جو بچھایا ہے نا کسائی نے وہ خریدنا ہے۔ تو شاگرد کہتا کیوں؟ فرمانے لگے وہ جو لٹکتا ہے نا اس پہ لالچی لوگوں کی نظریں پڑتی ہیں، کیا گوشت ہے بھائی، حریص لوگوں کی، جس پر حریص کی نظر پڑے وہ نہیں خریدنا چاہیے، وہ گندی نظر پڑ گئی۔ فرماتے ہیں جو لیٹا ہوا ہے اس کا نہیں پتا کس طرح کا، لہذا وہ والا خریدو۔ تو جب عورت بھی بے پردہ ہوتی ہے نا تو بد مزاج اور گندی نظر والے مرد کی نظر پڑتی ہے، تو پھر اس میں وہ کیف نہیں رہتا، وہ لذت نہیں رہتی، وہ عورت جو ہوتی ہے اس کا وہ جو کردار ہوتا ہے اس کو میلا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لہذا عورتیں اپنے پردے کی خود حفاظت کریں، یہ جب پردوں کے اندر چھپیں گی تو قیمتی ہو جائیں گی، اور سیدھی حضرت فاطمہ الزہرا کی چادر میں جا کے چھپیں گی انشاءاللہ تعالی، وہاں انہیں پناہ ملے گی۔ دعا کرتا ہوں اللہ کے حضور جو میں کہہ سکا اللہ اسے قبول فرمائے، جہاں دوران گفتگو بھول گئے اللہ درگزر فرمائے۔ آپ کی محفل جاری ہے، میں نے شیڈول یہی وعدہ یہ کیا تھا کہ میں اتنے بجے سے اتنے بجے تک حاضر ہوں گا، آپ لوگ بیٹھیں گے، جو باقی لوگ آئیں گے ان کو سنیں گے، اس لیے کہ محفل سرکار کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ آخر دعوانا قریش مکہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے حضور کے نبی ہونے کی دلیل مانگی۔ وہ اپنے لوگ تھے، کوئی چچا تھا، کوئی ماموں تھا، کوئی قریبی تھا، بالکل اپنے لوگ تھے۔ باہر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو مطمئن کرنے کا انداز اور ہوتا ہے، اور گھر والوں کو کسی بات پہ مطمئن کرنے کا انداز اور ہوتا ہے۔ یہ سارے اپنے تھے، کہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور علیہ السلام کو بچپن میں بھی دیکھا تھا، آغاز شباب میں بھی دیکھا تھا، حضور کا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح بھی ان کے سامنے ہوا تھا، سارا کچھ دیکھا تھا۔ پھر بھی انہوں نے پوچھا کہ آپ نبی ہیں تو دلیل؟ تو باقی سب لوگوں کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے معجزات دکھائے، لیکن جب اہل قریش نے اپنوں نے دلیل مانگی تو اللہ نے فرمایا محبوب ان سے کہیے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، کہا ان سے کہیے کہ میں باہر سے نہیں آیا، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں نے اس سے پہلے ساری عمر تمہارے درمیان ہی گزاری ہے۔ توجہ کریں جی میری بات پر، ادھر دیکھیں جی، اس کی ضرورت نہیں، میں نے عمر تمہارے درمیان گزاری ہے، میں کوئی باہر سے نہیں آیا۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ تم سمجھتے نہیں؟ اتنے میلے گدلے معاشرے میں رہ کر اگر کوئی میری طرح کا سچا ہے تو دکھاؤ، اگر کوئی میری طرح کا دیانتدار ہے تو وہ دکھاؤ۔ اتنی خوبصورت جوانی، اور اس جوانی پر پھر تقوی کے سارے معیار جب پورے اترے تو پھر مان لو کہ جو تمہارے بیچ رہے اور 40 سال عمر گزاری پھر بھی ہر داغ سے دور رہے تو یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی 40 سالہ حیات کو اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا ہے، دلیل کے طور پر۔ دیکھیں حضور رحمت للعالمین بھی ہیں، حضور حبیب اللہ بھی ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں، سید الرسل بھی ہیں، ساری باتیں ہیں نا میرے بھائی، توجہ کرنا ذرا میری بات پر، سارا کچھ ہے نا۔ پر جو بات اہل مکہ کے نزدیک نبی کریم کی وجہ شہرت بنی ہے نا، اور آج تک وجہ شہرت ہے، اور وہ لقب حضور کا نبی کریم کی جالیوں پہ آج بھی لکھا ہوا ہے، وہ نہ حبیب اللہ ہے نہ رحمت للعالمین ہے، بلکہ جو چیز وجہ بن گئی اور ہر آدمی اس چیز کی وجہ سے محبوب کو پہچاننے لگا۔ توجہ کرنا ذرا میری بات پر، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ تو کہا جو چیز وجہ شہرت بنی نا، جس نے مقام، دیکھیں نا محبوب کی ہر شان ہی بڑی شان والی ہے، حضور کا ہر مرتبہ ہی بڑا اعلیٰ ہے، لیکن جو چیز وجہ شہرت بنی اور جس سے اپنے اور بیگانے پہچاننے لگے وہ ہے میرے نبی پاک کا صادق اور امین ہونا۔ شہرت اس سے ہوئی کہ یہ وہ محبوب ہے جو صادق، اور آج بھی اللہ تعالیٰ آپ سب کو گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں وہاں لے جائے اور پھر وہاں اللہ ہمیں ادب کے ساتھ رکھے۔ جو حضور کی جالیوں پہ کلمہ لکھا ہے نا وہ ہے لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، اور آگے لکھا ہے محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین۔
محمد اللہ کے وہ رسول ہیں جو اپنے وعدوں کے بڑے ہی سچے ہیں اور اپنی بات کے بڑے ہی کھرے ہیں۔ یہ جو حضور کی سچائی تھی نا، سچائی کا ایک روب ہوتا ہے، سچائی کا ایک حسن ہوتا ہے، سچائی میں ایک وقار ہوتا ہے۔ معجزات، کمالات، یہ ساری چیزیں اعزاز ہیں، لیکن وہ چیز جس کو کوئی جھٹلا نہ سکا، جس پر کوئی کلام نہ کر سکا، جس پر کسی شخص نے کبھی کسی قسم کی کوئی بات نہ کی ہے، وہ میرے رسول پاک کا صادق اور امین ہونا، دیانتدار ہونا۔ میرے بھائی، دنیا میں غریب آدمی کمزور نہیں ہوتا، اس کا پھر بھی کچھ نہ کچھ اعتماد ہوتا ہے۔ جو آدمی دنیا میں جانا پہچانا نہیں نہ جاتا، اس کا بھی کچھ نہ کچھ اعتماد ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے کمزور وہ شخص ہوتا ہے جس پر اعتبار کوئی نہیں کرتا۔ وہ ایک ہمارے عزیز تھے، محلے دار تھے، تو وہ روز اپنے ابا کو کہتا تھا لڑکا کہ بس اگلے مہینے عمرے پہ بھیجنا ہے، اگلے مہینے عمرے پہ بھیجنا ہے۔ تو روز آپ کہیں گے شیر آ گیا، شیر آ گیا، تو پھر کون مانے گا؟ کچھ لوگوں کو شوق ہے جھوٹ بولنے کا، غلط بات کرنے کا، ہر وقت اپنی بڑائی بیان کرنے کا۔ تو وہ والد صاحب عدم اعتماد کرنے لگے، تو پھر اس کا پروگرام بن گیا عمرہ کرانے کا، پاسپورٹ پہ ویزا لگ گیا، ٹکٹ آ گئی۔ تو میرے پاس آیا، کہنے لگا ذرا وہ آپ پہ بڑا اعتماد کرتے ہیں، ان کو فون کر کے بتا دیں کہ واقعی لگ گیا ہے۔ وہ لگ بھی گیا ہے تو وہ مان نہیں رہے۔ یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی بیوی کہتی ہے کہ اصلی والی بات بتا، تیری میں کسی بات کا اعتبار نہیں کرتی، وہ جو اصل بات ہے نا وہ کر۔ یعنی اتنی زیادہ یہ بات عام ہو گئی، اور اب تو لوگوں نے جھوٹ کا نام ہی بدل دیا ہے، ختم ہو گئی بات۔ کہتے ہیں میں نے کوئی بہانہ کر دیا تھا، بہانہ نہیں ہوتا، سیدھا سیدھا کہیں کہ میں جھوٹ بولا کرتا ہوں، میں نے جھوٹ بول دیا تھا۔ 3 موبائل پکڑے میں، بڑے بڑے سیانے لوگ، تاجر بندے، 3 موبائل پکڑے، کسی کو کوئی داستان، کسی کو کوئی داستان۔ اور آپ یقین کریں عدم اعتماد پھیل گیا، عدم اعتماد۔ ہمارا یہ جو مذہبی اسٹیج ہے، اس پر بھی بہت سارے لوگ وعدہ کرتے ہیں، پھر انہیں اپنا وعدہ نبھانا بھی چاہیے، انہیں چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ آپ نے بات کر لی، آپ کو اس پر، ہمارے ایک بزرگ تھے تو ان سے کسی نے کہا حضرت آپ پہنچیں گے؟ فرمانے لگے اللہ نے چاہا زندہ ہوا تو انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا۔ مجبوریاں انسانوں کے ساتھ ہوتی ہیں، وہ انسان کو کئی جگہوں پہ کمزور کرتی ہیں، لیکن عدم اعتماد کبھی پیدا نہ کریں، کوشش کریں صداقتے رہیں۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کی یہ وہ والی شان ہے جس کا نبی پاک کے مخالف بھی اعلان فرمایا کرتے۔ نبی کریم کے نجاشی بادشاہ کے پاس جب مسلمان پہنچے نا، مسلمان جب پہنچے تو نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کی بات سنی، تو چونکہ سیانہ آدمی تھا، اس نے کہا فٹافٹ مجھے یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے کہا یار کوئی عرب کا تاجر یہاں مل جائے نا، تجارت کرنے آیا، تو اسے لے کے آؤ۔ تو ابو سفیان آئے ہوئے تھے ابشا میں، ان کو بلایا گیا۔ جناب ابو سفیان ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے۔ جب انہیں پیش کیا گیا نجاشی کے دربار میں، تو نجاشی نے بہت سارے سوالات کیے، تو ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کھل کے مخالفت کی نبی کریم علیہ السلام کی اور دین اسلام کی، معاذ اللہ میں نے کھلے لفظوں میں مخالفت کی۔ اور میں نے کہا جی انہوں نے معاذ اللہ فساد برپا کرا دیا ہے، بھائی کو بھائی سے لڑا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے سارے غلط تھے، گمراہ تھے، جو بتوں کو پوجتے تھے، تو میں نے جو مجھ سے بن سکتا تھا میں نے کیا۔ کہتے ہیں نجاشی سوال کرتے کرتے کہنے لگا یہ بتائیں کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ خلاف واقعہ بات بھی کی ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں ایک دفعہ میرے دل سے آواز آئی کہ کہہ دوں کہ بولا ہے۔ پھر میں نے کہا کہ یہ تو بات کہی بھی نہیں جا سکتی، اس لیے کہ کل زمانہ جانتا ہے کہ مصطفیٰ کی زبان سے جب بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے، تو یہ تو کہیں جا ہی نہیں نہ سکتی، یہ تو اس کو تو مانے گا ہی کوئی نہیں۔ دنیا سارا کچھ مان سکتی ہے، پر وہ غلط جملہ کہیں یہ لوگ مان سکتے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے دوسری دفعہ، اس نے پھر سخت لفظ میں کہا بولتے کیوں نہیں، کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں جی میرے بھتیجے ہیں، جب سے انہوں نے باتیں کرنی شروع کی ہیں تب سے لے کر اب تک ان کی کن پٹیوں میں سفید بال آ گئے ہیں، بولنے سے لے کر آج تک جانتا ہوں، پر ان کی زبان سے جب بھی لفظ نکلے حق اور سچ ہی نکلے ہیں، غلط بات نہیں کرتے، بات کھری کرتے ہیں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اس نے رومال اٹھایا زمین سے کندھے پہ رکھا اور وہ چلنے لگا، اور چلتے چلتے کہنے لگا اچھا یار تم نے باتیں تو بڑی سنائی ہیں، پر ذرا آخری بات پر غور تو کرو، جو انسان انسانوں سے جھوٹ نہیں بولتا
جو انسان انسانوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ اپنے رب کے بارے میں جھوٹ کیوں بولے گا؟ وہ یہ کیوں کہے گا کہ میں نبی ہوں حالانکہ وہ نہ ہو اگر معاذ اللہ؟ تو بھائی یہ جو صداقت ہے، یہ جو معاملات کی صفائی ہے، یہ اگر معیار بن جائے، یہ اگر کسی جگہ پہ یار کوئی تو ایسی جگہ ہو نا جہاں انسان کو کچھ لوگ کہیں کہ نہیں یار بندہ ٹھیک ہے، اور اگر ہر جگہ عدم اعتماد ہو، ہر جگہ آزمائش ہو، ہر جگہ پریشانی ہو، ہر جگہ لوگوں کا رویہ ایسا گھٹن والا ہو، اور ماحول کے اندر اتنی تنگی ہو کہ کوئی کسی پر اعتماد کرنے کو تیار ہی نہ ہو، زمانے میں اس قدر زیادہ ماحول گڑبڑ ہو جائے کہ لوگ کہیں یار پتہ نہیں کیا ہوگا، کس طرح لوگ آگے بڑھیں گے، اس کو روکیں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے سچائی کو بڑا پسند کرتے تھے۔ ترمذی میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا جو سچ بول کے تجارت کرے نا، ہمیں نا کسی نے کان میں بتا دیا ہے کہ جھوٹ کے بغیر کام چلتا ہی نہیں، دکانداری جھوٹ کے بغیر چل ہی نہیں سکتی، یہ کسی نے کان میں بتا دیا اور پتہ نہیں وہ کون تھا، وہ بات ہی بڑی پکی ہو گئی ہے۔ کچھ یہ فتوے کچھ پیدل چلتے ہیں نا تو بڑے مشہور ہو جاتے ہیں، یعنی بڑے زمانے سے ایک فتویٰ چل رہا ہے کہ جو عمرہ کر لے اس پہ حج فرض ہو جاتا ہے، وہ پتہ نہیں ہم بھی سینکڑوں لوگوں کو بتا چکے ہیں لیکن ابھی تک لوگ ماننے کو تیار نہیں۔ ہر عمرہ کرنے والا یہ سوال پوچھتا ہے کسی نے کہہ دیا کہ حج فرض ہو گیا۔ اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں، تو ایک مسئلہ یہ بھی کسی نے کان میں کہہ دیا کسی کے کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلتا۔ ترمذی کے لفظ ہیں، کتنے شاندار ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو تاجر سچ بول کے تجارت کرے گا اللہ اسے قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ سچ بول کے تجارت کرے، کھری بات کر دے، ختم ہو گئی بات، سچ بولے۔ وہ کہے جناب یہ چیز اس طرح ہے اور یہ چیز، حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ صوفیاء کی جماعت میں ایک بڑا نام ہے، آپ کی خانقاہ تھی، ساتھ مسجد تھی، مدرسہ تھا، سامنے ایک کریانے والا تھا، جس طرح کریانے والا چینی بیچتا ہے، چائے بیچتا ہے، صابن بیچتا ہے، تو وہ بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں، غریب آدمی تھا، رکھی ہوئی تھی، حضرت کا مرید بھی تھا، خانقاہ میں بھی آتا تھا۔ ایک دفعہ بغداد میں قحط ہو گیا تو لوگ دعا کرانے آئے، کہ حضور دعا کر دے حضرت معروف کرخی سے، تو آپ فرمانے لگے وہ جو سامنے کریانے والا نا اس سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی۔ کس سے جی؟ کریانے والے سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی۔ تو آپ کو پتہ ہے نا بڑا مشکل کام ہے کریانے والے سے دعا کرانا، یہ کوئی آسان تو ہے نہیں۔ تو کچھ لوگوں کو پریشانی ہوئی تو فرمانے لگے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس سے دعا کراؤ۔ لوگ اٹھ کے گئے، مرشد کا حکم تھا، جا کر کے کہا میاں دعا کر دو، تو کہنے لگا یار میں تو ماڑا بندہ ہوں، مجھے تو لفظ بھی صحیح نہیں ادا کرنے آتے۔ کسی شاعر نے کہا تھا لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں، اہل دل آج بھی ہے اہل زباں سے آگے، اہل دل آج بھی ہیں اہل زباں سے آگے۔ کہا مجھے تو بھائی دعا ڈھب سے مانگنی نہیں آتی، تو وہ حضرت صاحب کے پاس جاؤ، وہ دعائیں کرتے ہیں، کراتے ہیں، اللہ قبول کرتا ہے، حضرت سے دعا کراؤ، میں بھی انہی سے کراتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا حضرت صاحب کے پاس ہی گئے تھے، انہوں نے تیرے پاس بھیجا ہے۔ کہنے لگا اچھا میرے مرشد کا حکم ہے؟ آج کل تو لوگ مرشدوں کی باتوں پر صرف بحث ہی کرتے ہیں، عمل تو کم ہی کرتے ہیں نا جی۔ بحث ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیوں کہا حضرت کا حکم ہے، کہا تو اس نے نا دکاندار نے ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ مجھے تو اندر والی بات کا پتہ کوئی نہیں، یہ گئے تھے حضرت کے پاس، انہوں نے میرے پاس بھیج دیا ہے، یہ کہتے ہیں آپ دعا کریں تو بارش ہو جائے گی، تو یا اللہ تو بڑا کریم ہے، عطا کر دے نا بارش۔ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی اس کے جملے مکمل نہیں ہوئے تھے، کالی گھٹائیں آئیں، بارش نے برسنا شروع کر دیا، تیز بارش برسی، چل تھل ہو گیا، لوگوں نے پانی سنبھال بھی لیا، سٹاک بھی کر لیا، حوض کنویں ہر چیز میں پانی لوگوں نے سنبھالنا شروع کیا۔ بہت سارے لوگ تو نکل گئے جو اہل درد تھے، اہل بصیرت تھے، وہ حضرت معروف کرخی کی بارگاہ میں آئے، کہ حضور سمجھ نہیں آئی، ہمارے ساتھ ہی رہا کرتا تھا، ہمارے ساتھ ہی پڑھا ہے، اسی محلے کا ہے، 5 وقت ہمارے ساتھ ہی نماز پڑھتا ہے، نہ کوئی کرامت ہے، نہ کوئی تہجد ہے، نہ کوئی اتنا لمبا چڑا معاملہ ہے، کوئی علیحدہ سے آتا ہے یہ یہاں خانقاہ میں، کوئی خاص بات؟ تو حضرت فرمانے لگے بہت بڑی خاص بات ہے۔ کہ وہ کیا؟ فرمانے لگے 30 سال سے میرے سامنے دکان کر رہا ہے، سودا جب بھی تولتا ہے پورا تولتا ہے،
دکان کر رہا ہے پر اللہ سے ڈر کے کر رہا ہے. فرمایا جس کو 30 سال ہو گئے رب کے حکم سے دائیں بائیں نہیں ہوا، وہ جب ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹایا کرتا. میرے بھائی اس بات کو سمجھے. سچا تاجر، کھرا تاجر، سچ بولنے والے لوگ، کھری بات کرنے والے لوگ، سچائیوں کا سفر کرنے والے لوگ، وہ کمزور نہیں پڑتے. اپنی زندگی میں کچھ چیزوں کو لاگو کریں. حضرت رومی فرمایا کرتے تھے جھوٹ بول کر جیتنے سے بہتر ہے تو سچ بول کے ہار جا. جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ، جتن دا مول کوڈی پہندئی ہارن دا مول ہیرا. تو ہار جا، ختم ہو گئی بات. بات سچی، بات کھری. اور حضور نے پتا ہے اس کا پیرا کتنا دیا. صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث ہے. اب تو آپ کو پتا ہے کہ جس کی کرامت ہوتی ہے وہ فیس بک پہ بھی دیتا ہے. جڑے محرم راز حقیقت دے او تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں. اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں. جنہ ویکھ لیا او تے بول دے نہیں. کرامت کو بزرگوں کی ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے میری زندگی میں نہ بتانا. اب لوگ کہتے ہیں کہ دوسرے کو بھی جا کے بتانا تاکہ کمپنی کی مشہوری اچھی ہو جائے. دوسرے کو بھی بتانا، یعنی کرامت ہوئی ہے تو اس کو فیس بک پہ. یہ کس طرح کی طریقت ہے کہ آپ اپنا آپ ثابت کر رہے ہیں؟ آپ اپنا آپ ثابت کر رہے ہیں. سمجھے چیزوں کو میرے بھائی. نبی کریم علیہ السلام نے کس قدر سچائی کو محفوظ کیا اور سچائی کی پہرے داری کو کتنا ضروری سمجھا. بخاری مسلم، میری طرف دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا، میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں. نبی کریم علیہ السلام نے کس قدر اسے ضروری جانا. صحیح بخاری صحیح مسلم میں روایت ہے حضور کے سب سے چھوٹے صاحبزادے حضرت ابراہیم، ان کا وصال ہو گیا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جب شہزادے حضور سے بچھڑے تو میں نے حضور کی آنکھوں میں آنسو دیکھے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تو صبر کا حکم دیتے ہیں. تو محبوب نے فرمایا دل میرا ٹوٹا ہے، آنکھیں میری رو رہی ہیں، پر میں زبان سے وہی کہوں گا جو جس پر میرا رب راضی ہوتا ہے. میں اس کی رضا پہ راضی ہوں. تو جس دن حضرت ابراہیم کا وصال ہوا نا، سورج گرہن ہو گیا. سورج کو گرہن ہو گیا. کچھ لوگوں نے مدینہ منورہ میں یہ بات پھیلا دی کہ چونکہ آج حضور کے صاحبزادے کا وصال ہوا ہے، آج حضور کے صاحبزادے سب سے چھوٹے وصال کر گئے، تو غم کی وجہ سے سورج بھی پریشان ہے. میرے نبی کریم منبر پر بیٹھے اور حضور نے فرمایا بھی یہ سورج گرہن کا تعلق کسی کے جانے آنے سے نہیں، یہ تو اللہ کی قدرت کا نتیجہ ہے. کوئی شخص یہ بات گھڑ کے بیان نہ کرے کہ میرا بیٹا گیا ہے تو سورج گرہن ہوا ہے. یہ تو رب کی قدرت ہے. جب اس طرح کے معاملات ہو تو توبہ کیا کرو، نماز پڑھا کرو، استغفار کیا کرو. اب یہاں کوئی ہلکی سی بھی بات ہوتی ہے تو لوگ اشارتاً کنایتاً بھی کچھ ہو جائے تو کہتے ہیں برکت سے ہوا ہے، فلانے کی وجہ سے ہوا ہے. بھائی سچائیوں کو محفوظ کرنا، سچ کا ساتھ دینا، سچ کی پہرے داری کرنا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بدر میں تشریف لے گئے تو 2 صحابی بڑے جنگجو تھے، سپہ سالار تھے. آپ کو پتہ ہے بدر میں بڑی ضرورت تھی مسلمانوں کو، ایک ایک شخص کی ضرورت تھی، ایک ایک آدمی کی. تو یہ 2 دلیر صحابہ، گھوڑ سوار، نیزہ باز، بڑی زبردست تلوار چلانے کے ماہر، یہ نہ کہیں سے آ رہے تھے. تو انہیں مدینے آ کے پتا چلا کہ نبی کریم علیہ السلام تو میدان بدر تک پہنچ گئے. طبرانی میں یہ روایت بالتفصیل ہے، اگرچہ بخاری مسلم میں بھی ہے پر یہاں ذرا ڈیٹیل زیادہ ہے. فرماتے ہیں کہ جب خبر ملی نا کہ نبی کریم علیہ السلام تو بدر میں، تو یہ دونوں تلواریں لے کے پہنچے. جب بدر میں گئے نا تو پہلی ملاقات ابو جہل سے ہو گئی. ابو جہل نے روک لیا، کدھر جا رہے ہو؟ تو کہا جی ہم تو، آپ نے کیوں روکا ہے؟ تو ابو جہل کہنے لگا تم مجھے پتہ ہے بڑے دلیر ہو، تم جا رہے ہو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تعاون کرو گے جنگ میں. ایک صحابی نے نا دوسرے کو آنکھ ماری، ادھر دیکھیں نہیں میری طرف، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ایک نے دوسرے کو اشارہ کیا، اس نے کہا جی نہیں ہم جنگ نہیں لڑیں گے، ہم تو صرف زیارت کرنے جا رہے ہیں، جنگ تھوڑی کریں گے، ہم نہیں ساتھ لڑیں گے، زیارت کرنے جا رہے ہیں. ابو جہل کہنے لگا اہل عرب والا وعدہ ہے نا تمہارا، اہل عرب والا وعدہ ہے نا، تم جا رہے ہو نا صرف. اب جنگ میں آپ کو پتا ہے جنگی تدبیر بھی ہوتی ہے، جنگی تدبیر بھی کرنا جنگ میں درست ہے. کوئی ایسی حکمت آپ اختیار کریں جیسے امام حسن نے
امام قاسم بن حسن نے میدان کربلا میں اپنے مخالف سے کہا کہ گھوڑے کی لگام تو صحیح باندھا کر، اور واقعی اس کی ٹوٹی ہوئی تھی۔ وہ جب لگام نیچے کرنے کے لیے جھکا تو آپ نے اللہ اکبر کہہ کے گردن کاٹ دی۔ تو جنگی تدبیر ہوتی ہے جنگ کے اندر، وہ کی جا سکتی ہے۔ تو کہا کہ بھائی ہم تو صرف جا رہے ہیں حضور کی زیارت کے لیے۔ یہ کہہ کے وہاں سے نکلے، جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ تک پہنچے نا، تو آتے ہی انہوں نے اپنے لفظوں میں بات بیان کی۔ جو آدمی آپ سے ملے گا نا، وہ جو بات کرے گا اپنے لفظوں میں۔ خیر ہمارے زمانے میں تو صرف لفظوں میں بیان نہیں ہوتی، سامنے والے پہ لوگ مسلط بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں تو بھی ایسے ہی مان جیسے میں منوا رہا ہوں، مان بھی ایسے ہی، زبردستی بھی کرتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ تو کہتے ہیں کہ اپنے لفظوں میں نے جا کے کہا، میں نے کہا حضور وہ رستے میں ہمیں ابو جہل مل گیا تھا اور اس نے ہمیں کہا کہ تم نہیں جا سکتے، تم جا کے جنگ لڑو گے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ہم نے جنگی تدبیر کی، حکمت عملی، ہم نے اس سے کہا کہ ہم نہیں جنگ لڑیں گے، ہم تو زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ پر یا رسول اللہ ہم نے تو لڑنا ہے نا، کافر کا تو گلا کاٹنا ہے نا حضور، ہم تو آئے اس لیے ہیں۔ حضور جنگی تدبیر کی۔ میرے محبوب نے بات سنی، آنکھیں جھکائی، فرمایا جنگی تدبیر نہیں بھئی، تم وعدہ کر کے آئے ہو، تم وعدہ کر کے آئے ہو، اب تم جنگ نہیں لڑو گے، تم بیٹھو۔ ایک صحابی کہنے لگے حضور وہ تو کافر تھا، کافر سے وعدہ کیا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم نے آنکھیں کھول کے فرمایا کیا کافر سے ہے، کیا تو ایک مومن نے ہے نا۔ ابو جہل دشمن ہے، بے ایمان ہے، غدار ہے، پر جس نے وعدہ کیا وہ تو مومن ہے نا۔ مومن اپنے وعدے کا خیال کرے گا، سچ بولے گا، کھری بات کرے گا۔ یہ ہمارے سٹیج پہ نا کئی دفعہ بڑی تعریفیں ہوتی ہیں۔ ایک صاحب یہ جی انتظامیہ والے اشاروں سے بھی بات کر لے تو ان کی مہربانی ہے، اللہ جزائے خیر دے۔ تو وہ ہمارے سٹیج پہ نا کئی دفعہ وہ لقب کسی اور کا بھی ہوتا ہے، تو اب آپ کو پتہ ہے نقیب محفل پہ بھی ہمارا پریشر ہوتا ہے کہ وہ صحیح نام نہ لے تو نقیب صاحب خطیب صاحب بگڑ بھی جاتے ہیں کئی دفعہ، انہیں پتہ ہی نہیں گل کے نہیں کرنی ہے۔ تو اس نام پہ نا، چھوٹے سے نام پہ کئی دفعہ نا 1.5-2 من وزن القابات کا ڈال دیا جاتا ہے، اندر سے نام نکالنا ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ اصل میں یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ اتنی لمبی چوڑی تعریفیں۔ ایک جگہ پہ میں نے ایسے ہی ایک شخص کو بڑی تعریف کرتے سنا، اور پھر اسٹیج سے نیچے اتر کے اسی شخص کے بارے میں ایک کمزور جملہ کہتے سنا۔ میں نے اس کا بازو تھاما، میں نے کہا ایک حدیث یاد کر لو، اس کو کبھی نہ بھولنا، فائدہ دے گی۔ کون سی؟ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، میرے رسول کریم نے فرمایا، محبوب نے فرمایا زندگی میں جب کسی کی تعریف کر لو تو پھر دوبارہ توہین نہ کرنا۔ یہ مسلمان کی زبان ہے، مسلمان کی۔ یہ کیا بات ہوئی کہ وہاں تو کچھ کہہ رہا تھا اور نیچے اتر کے تو کچھ اور کہہ رہا تھا۔ اس محفل کے بارے میں نا کچھ تھوڑی سی مسٹیک تاریخ کے حوالے سے ہوئی، تو چلیں کچھ باتیں نہیں کرنی چاہیے، مناسب نہیں رہتی، پیار جملوں میں سمٹ جائے تو کئی دفعہ وہ سمٹ جاتا ہے۔ تو مجھے بزرگوں نے یہ کہا کہ وہ میری وجہ سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو اب جہاں میں نے آج جانا تھا ان کے پاس میں نے کل جانا ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ میاں بات یہ ہے کہ جنہوں نے بات کی ہے ان کا قد بھی بڑا ہے اور انہوں نے بات بھی کو تھوڑی بڑی کر دی ہے کہ میری وجہ سے ایسے ہو گیا ہے۔ اب میری مجبوری ہے کہ جس کی تعریف کر لو پھر اس کی دوبارہ کبھی توہین نہ کرو، تو بات ہو گئی ہے تو اب بات ہو ہی جائے گی۔ اب تو میرا معاملہ کچھ اور ہونا چاہیے نا۔ ہاں جے محبوب بلاوے ایک دم تے سر نو پیر بنائیے، او سر منگے تے سر دے دئیے، تے کدے بھی دیر نہ لائیے، تے یار دا کدے بھی گلا نہ کریے، پاواں سینک دے ہی مر جائیے، آزم یا تے لائیے ہی نہ، تے جے لائیے تے پھر توڑ نبھائیے۔ بات ایک ہونی چاہیے نا، ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، میری بات پہ تھوڑا غور فرمائے۔ پھر کہتا ہوں مرحوم اعظم چشتی نے کہا تھا جے محبوب بلاوے ایک دم پھر سر نو پیر بنائیے، جی وہ سر منگے تے سر دے دئیے، کدے بھی دیر نہ لائیے، تو یار دا کدے بھی گلا نہ کریے، پاواں سینک دے ہی مر جائیے، آزم یا تے لائیے ہی نہ، تے جے لائیے تے پھر توڑ نبھائیے۔ پھر کچی پل پلی جب تعریف کر جولی، بات ختم ہو گئی۔ ایک دفعہ بات ہو گئی تو لہذا پھر ہو گئی، معاملہ ختم ہو گیا۔